السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے آپ کا شکریہ۔ ناول کی رائٹر ہیں سمرا بخاری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ جب تک عروسہ آپی کی شادی نہیں ہوئی تھی، نیلم بڑی باقاعدگی سے ان کے گھر جایا کرتی تھی، یہی گلی کے 4 گھر چھوڑ کر۔ تو ان کا براؤن دروازے والا 2 منزلہ گھر تھا۔ عروسہ آپا بڑا صاف ستھرا رکھتی تھی اس گھر کو، اور اس 5 کمروں والے اور کھلے آنگن والے گھر میں نیلم کو خوب ہی مزہ آتا۔ وہ عروسہ آپی کے صاف ستھرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی، سامنے میز پر اپنی کتابیں رکھتی، اور جب تک آپی چھوٹے موٹے کام نپٹا کر آتی، بس یوں ہی کمرے میں رکھی اشیاء کو انہماک سے دیکھتی رہتی۔ آپی اندر داخل ہوتی اور کہتی، ہر روز یہاں آتی ہو، یہ سب دیکھتی ہو، پر لگتا ہے جی نہیں بھرا۔ کتنے غور سے تم دیکھ رہی تھی، بلکہ میں تو کہوں گی وقت ضائع کر رہی تھی۔ بہتر ہوتا اس وقت میں تم کچھ پڑھ ہی لیتی۔ پڑھنا تو آپ سے ہوتا ہے، آپ آئی ہیں تو کتابیں کھولتی ہوں۔ اچھا اب جلدی سے کتاب نکالو، دکھاؤ کیا پڑھنا ہے، پھر مجھے آٹا گوندنا ہے۔ آپا آٹا تو میں گوندھ کر دے جاؤں گی، اور آپا کس روز میں آپ سے یہ کپڑے کے پھول بنانا بھی سیکھوں گی، اور یہ تکیے کے غلاف پر کتنا اچھا پھول بنا ہوا ہے یہ بھی سیکھوں گی۔ اچھا پہلے کتابیں تو نکالو، میں دیکھوں آج پڑھنا کیا ہے، پہلے خود سمجھوں گی پھر ہی تمہیں سمجھاؤں گی۔ ایک تو تمہیں استاد بھی نالائق ہی ملا ہے۔ عروسہ مسکرا رہی تھی۔ لو باجی آپ تو اتنی نالائق ہیں، نیلم جٹ نفی کرتی۔ نیلم 9ویں جماعت میں تھی اور عروسہ نے چند سال پہلے میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ دی تھی۔ اب 2 ماہ بعد اس کی شادی تھی۔ عروسہ کو تعلیم سے خاصا لگاؤ تھا، جبکہ نیلم کچھ زیادہ توجہ سے پڑھائی نہیں کرتی تھی۔ گھر میں اس سے چھوٹے 3 شرارتی بھائی تھے۔ ادھر کتاب کھولتی، ادھر امی کی پکار پڑنے لگتی، فلاں کپڑے گندے کر آیا ہے، چھوٹے کو بھوک لگ گئی ہے، بڑے کو سبزی پسند نہیں، انڈا بنا دو، پڑھنے کو وقت ہی کہاں ملتا ہے۔ عروسہ 1-2 بار ان کے گھر آئی، نیلم کا حال دیکھا تو ترس آیا، کہہ دیا شام کو 4 بجے کے قریب پڑھنے کے لیے میرے گھر آ جایا کرو۔ امی نے بھی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی اس کی نالائکیوں کے قصے بھی سنا دیے۔ عروسہ مسکرا کر سنتی رہی، یہ نہیں کہا کہ اس بیچاری کو ٹائم ملے تو پڑھائی پر توجہ دے۔ امی کا تو عروسہ کے گھر کافی آنا جانا تھا۔ نیلم کو پڑھائی اور گھر کے کاموں سے فرصت ہی کہاں ہوتی تھی کہ کہیں آ جا سکے۔ پہلے روز چھوٹے گلو کو ساتھ لے کر عروسہ کے ہاں گئی، اور اسے ان کا صاف ستھرا کھلا روشن گھر بڑا اچھا لگا۔ سرخ اینٹوں والا صحن کا فرش دھلا ہوا تھا، دیوار کے ساتھ قطار میں 10-15 گملے رکھے تھے جن میں مختلف موسمی پھول لگائے گئے تھے۔ برآمدے میں تخت اور 4 کرسیاں رکھی تھیں، اور عروسہ یہیں ایک کرسی پر بیٹھی اپنی قمیص پر پھول کاڑ رہی تھی۔ آؤ نیلم، تم تو وقت کی بہت پابند نکلی، آپ کا گھر کتنا اچھا ہے، اس نے کھلے دل سے تعریف کی۔ عروسہ مسکرا دی اور بولی، ہم سادہ سے لوگ ہیں اور ایسا ہی ہمارا گھر ہے، تمہیں اچھا لگا، شکریہ۔ ابھی ان میں یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ گلو نے چھلانگ لگائی اور جوتوں سمیت تخت پر چڑھ گیا۔ اف، سارا غلاف گندا ہو گیا۔ شرمندگی سے نیلم کا برا حال ہو گیا، جبکہ عروسہ ہنس پڑی اور بولی، ہمارے گھر بچے نہیں ہیں نا، اس لیے بھی صفائی رہتی ہے اور خاموشی بھی، تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو، بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے اسی وقت گلو کو گھر واپس بھیج دیا۔ عروسہ نے اسے بڑی توجہ سے پڑھایا اور کافی دیر پڑھایا، جبکہ وہ پڑھنے کی کچھ ایسی شوقین نہیں تھی، اس کا دل ادھر ادھر کی باتوں کو چاہ رہا تھا۔ آخر کہہ ہی دیا، اب بس کریں، باقی کل پڑھ لوں گی، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ وہ مان گئی۔ آپ ہی سنا ہے آپ کی امی جی کریشیا بڑا اچھا بناتی ہیں، یہ میز پوش کی جھالر انہوں نے ہی بنائی ہوگی۔ اس کا دھیان پہلے ہی سے اس جھالر کی طرف تھا۔ ہاں یہ امی نے ہی بنائی ہے، اور وہ پھول کس نے کاڑا ہے؟ اس نے تکیے کی طرف اشارہ کیا، یہ میں نے بنایا ہے۔ ہائے آپی، امی بتا رہی تھی ہمارے ہمسایوں کی جو بیٹی ہے، ایک بار اس کے ہاتھ میں سوئی چبھ گئی تھی، آگے ہی آگے چلتی گئی، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے آپریشن کیا پر سوئی اور آگے جا چکی تھی، اس نے پھر آپریشن کیا، سوئی پھر بھی نہیں ملی، ایک اور آپریشن کرنا پڑا، سوئی اور آگے۔ تم چائے پیو گی؟ اس اور آگے کی گردان سے گھبرا کر عروسہ نے بات کاٹی۔ ہائے پی لوں گی، وہ فوراً بے تکلف ہو جانے والی ہستی تھی۔ عروسہ چائے بنانے اٹھی تو نیلم بھی اس کے پیچھے آئی، اور پھر محلے والوں کے قصے جو امی اور گھر آنے والی دوسری خواتین کی گفتگو کے مطابق تھے، اور انداز بھی بالکل ان عورتوں والا تھا، اس کی برائی اس کو کوسنے، فلاں کی لڑکی ایسی اور فلاں کا لڑکا ویسا۔ ہمیں کیا، ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہم پر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ واہ، لوگ کون ہوتے ہیں مجھ پر انگلی اٹھانے والے، میں وہ انگلی ہی نہ توڑ دوں گی۔ اس نے اکڑ کر کہا، کتنی انگلیاں توڑو گی، کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ اپنے کردار کو بہتر بنا لو؟ میرا کردار تو پہلے ہی بڑا اچھا ہے، سارے گھر کا کام کرتی ہوں، اور وہ سامنے والوں کی پروین اسکول سے آتی ہے اور پڑی رہتی ہے بستر پہ، کوئی کام نہیں اس اللہ ماری کو۔ عروسہ نے ٹوکا نہیں، ایک ہی دن میں سارے ادب و آداب سکھانا ناممکن تھا۔ سوچا روز آیا کرے گی، پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھاتی رہوں گی۔ بڑی خاموشی ہے آپ کے گھر میں، کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے؟
ہم 2 بہن بھائی ہیں، میں اور میرا بھائی جنید۔ بھائی مجھ سے چھوٹا ہے، وہ اس وقت گھر پہ نہیں۔ امی سو رہی ہیں، وہ عصر کی نماز کے بعد نیند ضرور لیتی ہیں۔ ابا دفتر سے آنے کے بعد اس وقت دوستوں سے ملنے ملانے چلے جاتے ہیں۔ ہائے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ سکون، ایک ہمارا گھر ہے۔ سچی جہنم میں بھی اس سے زیادہ سکون ہوگا۔ 3 چھوٹے بھائی ہیں میرے، تینوں مصیبتیں، تینوں آفتیں اور امی کے تینوں ہی لاڈلے، نہ کام کے نہ کاج کے، سارا وقت یا تو کھاتے رہتے ہیں یا پھر لڑتے رہتے ہیں۔ میرا بس چلے تو انہیں رسی سے باندھ کر ایک کمرے میں ڈال دوں اور روٹی پانی وہیں دے دیا کروں۔ ایسا نہیں کہتے، چھوٹے بھائی ہیں تمہارے۔ عروسہ کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ وہ بھائی نہیں عذاب ہیں۔ آپ ایک دن ہمارے گھر آ کر رہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تم بڑی بہن ہو، آپا ہو، ان کی سمجھایا کرو انہیں۔ لو وہ سمجھنے والی چیزیں ہیں ہی کب، مجھے پکا یقین ہے بڑے ہو کر چور چکے ہی بنیں گے۔ ہائے نہیں ایسا نہیں کہتے، خدا انہیں نیکی کی راہ دکھائے۔ آپ ہی چائے تو بڑی اچھی بناتی ہیں آپ، اس نے تعریف کی۔ ابھی وہ یہیں موجود تھی کہ رحیمہ خالہ جاگ اٹھیں۔ وہ بھی بڑی اچھی طبیعت کی مالک تھیں، بڑے پیار سے بات کرتی تھی۔ امی کا حال پوچھا اور اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ وہ اب روزانہ ان کے گھر پڑھنے آیا کرے گی۔ عروسہ آپی کا گھر اور ان کا باتیں کرنے کا انداز پسند آیا تھا۔ وہ تو گھر آ کر اگلی شام کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ پڑھنے کا تو کوئی شوق نہیں تھا، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ عروسہ سے باتیں ہوں گی، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے جہیز کے جوڑے دکھائے گی۔ اسکول میں سہیلیوں سے بھی عروسہ آپا کا ذکر کیا اور شام ہوتے ہی ایک بار پھر ان کے ہاں پہنچ گئی۔ آج اس کرسی پر جہاں کل عروسہ بیٹھی تھی، کوئی لڑکا بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ بھائی ہوگا ان کا۔ لڑکے نے کرسی کچھ ترچھی رکھی ہوئی تھی، شکل تھوڑی سی دکھائی دے رہی تھی۔ ویسے اگر دکھائی دے بھی جاتی تو وہ کون سا پہچان لیتی؟ عروسہ کے بھائی کو اس نے نہیں دیکھ رکھا تھا۔ گلی کے باقی گھرانوں سے وہ بخوبی واقف تھی کہ بچپن کا زمانہ سب لڑکے لڑکیوں نے اکٹھے کھیلتے کودتے ہی گزارا تھا، مگر عروسہ کے والد نے یہ گھر چند ماہ پہلے خریدا تھا۔ ان کے گھر کے افراد سے نیلم کی کوئی واقفیت نہیں تھی۔ وہ کوئی جھجکتی لجائی لڑکی نہیں تھی کہ اس لڑکے کو دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتی کہ واپس ہو لوں یا اس سے عروسہ آپی کے بارے میں پوچھوں۔ وہ برآمدے میں چلی آئی۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر گھوم کر ادھر دیکھا۔ نیلم کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور ہاتھ اس نے چادر کے اندر کر رکھے تھے۔ آہا کیا لائی ہیں آپ ہمارے لیے؟ لڑکے نے کتابوں کو شاید پلیٹ سمجھا تھا اور نہایت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں کیوں تمہارے لیے کچھ لاؤں بھلا؟ نیلم نے آنکھیں نکالی اور اسی انداز میں کہا جس میں وہ اپنے کلاس فیلو اور محلے کی سہیلیوں کے ساتھ لڑا کرتی تھی، ہاں یہ ایک اہم سوال ہے، بھلا آپ میرے لیے کیوں کچھ لاتی؟ اچھا تو یہی بتا دیں کس کے لیے لائی ہیں؟ کیا لائی ہوں؟ اس نے کتابیں چادر کے نیچے سے نکال کر اس کے سامنے میز پر پٹک دیں۔ اوہو، علم کا خزانہ، یعنی کہ اصلی خزانہ۔ اس نے آنکھیں نچائیں۔ آپ ہیں کون؟ نیلم کا انداز وہی تھا۔ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے تھا۔ اب اس نے نیلم کی عمر جانچتے ہوئے تم کہہ کر مخاطب کیا۔ میں عروسہ آپی سے پڑھنے آئی ہوں۔ اچھا تو علم کی پیاس یہاں تک لے آئی ہے؟ آپی اپنے کمرے میں ہوں گی، جاؤ وہیں چلی جاؤ۔ اس کے کہنے پر نیلم نے اپنی کتابیں میز پر سے اٹھائیں اور جلدی سے آپی کے کمرے میں چلی گئی۔ آج آپی کو اپنی امی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا کہ امی کی طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی۔ وہ تو نیلم کی منتظر ہی بیٹھی تھی کہ اسے پڑھا کر ڈاکٹر کے ہاں نکل چلیں۔ کوئی باتیں نہیں ہو سکیں۔ انہوں نے پڑھایا اور کل آنے کی تاکید کرتے ہوئے خداحافظ کہا۔ وہ کتابیں اٹھا کر بے مزہ سی گھر آ گئی اور کتنے شوق سے گئی تھی کہ ان کے جہیز کے کپڑے دیکھوں گی، خوب باتیں کروں گی۔ آج تو انہیں مس جادوگرنی کی شادی کا قصہ بھی سنانا تھا۔ دان لڑکیوں نے اکثر ٹیچرز کے نام بگاڑ رکھے تھے۔ چلو خیر کل تو جانا ہی ہے، کل خوب باتیں ہوں گی۔ اس نے کتابیں جلدی جلدی اسکول بیگ میں ٹھونسی کہ امی آوازیں دے رہی تھی۔ اسکول سے جو کام ملا تھا وہ تو عروسہ نے کروا دیا تھا۔ رات کا کھانا بنا کر وہ فارغ تھی، سوچا چلو چھوٹے بھائیوں کو ہی پڑھا دوں، اور انہیں لے کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی بڑی باجی کی اس توجہ پر خوش تھے، بڑے آرام سے پڑھتے رہے۔ صبح اسکول میں پہلا پیریڈ اسلامیات کا تھا۔ اس کی دوست کتاب نہیں لائی تھی، اس کے بیگ پر چپٹی اور ایک کتاب نکال لی۔ پتہ نہیں کون سی کتاب تھی، اسلامیات تو نیلم پہلے ہی نکالے بیٹھی تھی۔ اگلا پیریڈ فری تھا کہ آج انگلش کی مس نہیں آئی تھی۔ لڑکیاں بڑی خوش ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھیں۔ اے نیلی، یہ کتاب تجھے کس نے دی ہے؟ سہیلی کی ہنسنی رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ کتاب یہ تو میری نہیں ہے، نیلم نے پورے یقین سے کہا۔ چل بکواس نہ کر، میں نے تو تیرے ہی بیگ سے نکالی ہے۔ سہیلی بھی بالکل ایسے ہی ماحول کی تھی، بلکہ اس سرکاری اسکول کی تمام لڑکیاں ایسی ہی تو تڑاک سے باتیں کرنے کی عادی تھیں کہ اسکول کے آس پاس کی تمام بستیاں ایک ہی جیسے لوگوں سے آباد تھیں۔ چھوٹے گھر، تنگ گلیاں اور بہت سے افراد۔ ماؤں کو اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ تربیت پر توجہ دیں۔ لڑکے لڑکیاں گلیوں میں کھیل کود اور لڑائی مار کٹائی کرتے ہی جوانی کی دہلیز پر آیا کرتے تھے۔ بول نہ کیسے آئی تیرے بستے میں، ادھر دکھا۔ نیلم نے چھین لی اور الٹ پلٹ کر دیکھی۔ اسے یاد آ گیا جب وہ عروسہ آپی کے ہاں گئی تھی تو ان کا بھائی کتاب پڑھ رہا تھا جو بعد میں اس نے میز پر رکھ دی تھی۔
جب اٹھائیں تو یقیناً اسی کی کتاب بھی ساتھ اٹھانی، مگر یہ بات کلاس میں کہنا شامت بلوانے کے مترادف تھا۔ لڑکیوں نے تو جنید کا نام لے لے کر اسے زجر کر دینا تھا۔ یہ تو عروسہ آپی کی کتاب ہے۔ اچھا، عروسہ آپا نے اپنا نام جنید علی رکھ لیا ہے؟ اس نے یقین نہیں کیا۔ دیدے نچا کر ذرا کی۔ چل کمینی، اب مجھے کیا پتا انہوں نے کہاں سے لی ہے، ہو سکتا ہے ان کے منگیتر نے تحفہ دی ہو۔ بروقت بات سوجھی، مگر سہیلی صاحبہ کو یقین پوری طرح نہیں آیا۔ دکھا تو لکھا کیا ہے؟ نیلم نے کتاب اس سے لے لی۔ یہ کوئی بور سا ناول تھا، کم از کم ان دونوں کے لیے بور ہی تھا۔ ہاں، مگر اس میں جہاں جہاں خالی جگہ تھی وہاں کسی نے بڑی اچھی لکھائی میں شعر خوب لکھے ہوئے تھے۔ 2-3 جگہ پر جنید علی بھی سجا بنا کر لکھ رکھا تھا۔ دونوں نے سارے اشعار اپنی اپنی رف کاپیوں پر نقل کیے۔ ایک صفحے پر بلی اور طوطے کی انتہائی بشکل تصاویر بنائی گئی تھیں۔ انہوں نے دونوں کے نیچے جنید علی لکھ دیا۔ اب ناول کو ذرا غور سے پڑھنے کی کوشش کی۔ اس کے ہیرو کا نام پچورین تھا۔ انہوں نے صفحات پلٹے اور جہاں پہ نام ملا کاٹ کر جنید علی لکھ دیا اور خوب ہی ہنسی۔ پھر سہیلی نے پہلے صفحے پر ایک تصویر بنائی جو انسانی چہرے سے کم اور بندر سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی، اور پیچھے جنید علی لکھنے کے بعد ایک شعر لکھنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ بس رہنے دو، بہت ہو گئی۔ اچانک نیلم کو خیال آیا کہ جنید جانتا ہے کتاب اس کی کتابوں کے ساتھ گئی ہے، وہ مانگے گا ضرور، اور یہ سب دیکھ کر اگر اس نے آپی سے شکایت لگا دی تو بہت برا ہوگا۔ بس کر نعیمہ، ساری کتاب خراب کر دی ہے تو نے، عروسہ آپی کیا سوچیں گی؟ لو جی، پہلے بڑی صفائی تھی جو میں نے گندی کر دی، اور تمہاری عروسہ آپا بھلا کیوں ناراض ہوگی؟ ناراض تو جنید علی کو ہونا چاہیے، اور اس بیچاری کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ناراض ہو تو آخر کس پر۔ اچھا بکواس بند کر اور دے مجھے یہ کتاب۔ ہائے، جنید علی سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ جواب میں زور کا ہاتھ نعیمہ کی کمر میں جھڑ دیا۔ وہ ہائے ہائے کرتی رہی مگر ناول پھر بھی نہیں چھوڑا۔ کافی دیر مناسب شعر سوچتی رہی تھی، ملا تو فلمی گیتوں پر آ گئی، اور آخر یہ ناز، یہ انداز، یہ جادو، یہ ادائیں، سب مل کے تیری مست جوانی کو سجائیں، لکھ کر خوب ہی ہنسی۔ سچ نعیمہ تو بڑی خبیث چیز ہے۔ بندر کی تصویر کے نیچے جنید کا نام اور یہ گانا اسے بھی ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ اچھا سن، تو باتوں باتوں میں اپنی عروسہ آپی سے پوچھنا تو صحیح، آخر یہ جنید علی ہے کون؟ کیوں تو نے ملاقات کرنی ہے؟ میں کیوں کروں ملاقات؟ ہمدردی تو تجھے ہو رہی ہے۔ دفعہ، مجھے کیوں ہمدردی ہونے لگی؟ میں تو آپی کے خیال سے کہہ رہی تھی۔ شام کو جب وہ عروسہ کے پاس پڑھنے جا رہی تھی تو وہ اسکول میں کی گئی باتیں اور ناول کے ساتھ سلوک بھول ہی چکی تھیں، مگر جو ہی ان کے گھر میں داخل ہوئی اور سامنے کرسی پر بیٹھے جنید علی کو دیکھا، اسے سب یاد آیا اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ ادھر متوجہ نہیں تھا ورنہ حیران ضرور ہوتا۔ اس کے قریب سے گزر کر عروسہ کے کمرے میں جانے لگی تو بولا، عروسہ آپا کچن میں ہیں اور میری کتاب بھی دیتی جاؤ۔ اس نے بڑی سنجیدگی اور خاموشی سے ناول نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا اور خود کچن میں آ گئی۔ تم میرے کمرے میں چل کر بیٹھو نیلی، میں جنید کو چائے دے کر ابھی آتی ہوں۔ عروسہ کے کہنے پر وہ واپس ہوئی اور دیکھا جنید صفحے پلٹ رہا تھا۔ مارے گئے، اگر اس نے عروسہ آپی سے شکایت لگا دی یا خود ہی سوال و جواب پر اتر آیا تو اپنی خیر نہیں۔ وہ تیز قدم اٹھاتی اس کے پاس سے گزر کر عروسہ کے کمرے میں چلی آئی۔ جب تک عروسہ نہیں آ گئی ڈرتی رہی کہیں جنید نہ آ جائے، اور عروسہ جب اس کے لیے چائے کا کپ لیے کمرے میں آئی تو ڈر نہ رہا مگر دھڑکا پھر بھی تھا۔ اس روز اس نے جلدی جلدی پڑھا، کوئی فالتو بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جو ہی پڑھائی ختم ہوئی گھر جانے کو اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کیا ہوا، اتنی جلدی کیوں ہے؟ آج تو میں نے تمہیں اپنے سوٹ دکھانے تھے۔ وہ میں کل دیکھوں گی، آج گھر میں بڑا کام ہے۔ بہانہ ایسا بنایا کہ وہ روک بھی نہیں سکی اور یہ چادر ٹھیک سے اوڑھ کر کتابیں اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی۔ کنکھیوں سے ادھر دیکھا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، اب موجود نہیں تھا۔ ہائی کہیں دروازے کے باہر نہ کھڑا ہو، گلی بھی سنسان ہوتی ہے۔ مجھے 1-2 تمانچے جھڑ دیے تو بھی کوئی مدد کو نہ آئے گا۔ ڈرتے ڈرتے بیرونی دروازے تک آئی، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ گلی میں آمنے سامنے کے گھروں کی 2 خواتین آپس میں لڑ رہی تھی، باقی دروازے پر لڑکی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ یوں کافی رونق تھی، اسے سکون ہوا اور آگے قدم بڑھا دیے۔ لگتا ہے ابھی نظر نہیں پڑی، مگر یہ ہو سکتا ہے، جگہ جگہ تو ہم نے اس کا نام لکھا اور نعیمہ نے تو پہلے صفحے پر اس کی تصویر بنائی تھی، ضرور نگاہ پڑی ہوگی، صفحے پلٹ بھی تو رہا تھا۔ اچھا ہے بیچارہ بکا کچھ نہیں، خاموشی سے پی گیا۔ اگلے روز نعیمہ نے اسکول میں پوچھا، تمہاری آپا نے ناول دیکھ کر کچھ کہا تو نہیں؟ نہیں، میں تو ڈر رہی تھی مگر انہوں نے کھول کر دیکھا نہیں۔ کہہ رہی تھی میں یہ ناول کسی سہیلی سے مانگ کر لائی تھی، آج واپس کر دوں گی۔ اچھا تو اس کا مطلب ہے یہ جنید علی سہیلی کا کچھ لگتا ہے؟ تم پوچھنا تو صحیح کون ہے؟
کیوں مجھ پر کیا آفت ٹوٹی ہے؟ وہ جو کوئی بھی ہو، مرے یا جیے، مجھے اس سے کیا؟ لکھائی اچھی تھی، شعر بھی بڑے اچھے لکھے تھے۔ تم عروسہ آپی کے پاس آنے والے ناول دیکھتی رہنا، کیا پتہ کسی میں اس کی تصویر نکل آئے۔ اچھا اتنی بے چینی ہے تجھے؟ کہو تو تصویر دیکھنے کے بعد تمہارے رشتے کی بات بھی چلا دوں۔ اس کی بات پر نعیمہ زور سے ہنسی، پھر بولی، اتنے کھلے دل والی نہیں ہے تو، تصویر دیکھ کر پسند آ گیا تو مجھے بھول ہی جائے گی، اپنی بات پکی کروانے کی فکر میں پڑ جائے گی۔ میں ایسی نہیں ہوں، ہر خوبصورت لڑکے پر فوت ہونے لگوں۔ آنکھوں کے سامنے جنید کا بھوری آنکھوں والا چہرہ آ گیا تھا۔ اچھا تو وہ خوبصورت ہے، یہ کیا عروسہ آپ نے بتایا ہے؟ سیدھی ہو کر بیٹھ موٹو۔ جواب دینے کے بجائے نیلم نے اسے پرے دھکیل دیا۔ اس شام وہ 4 بجے سے پہلے ہی عروسہ کے ہاں جا رہی تھی کہ آج گھر میں کوئی زیادہ کام نہیں تھا۔ کپڑے امی نے دھو لیے تھے اور اب وہ شام کا کھانا بنانے کی تیاری میں تھی۔ تینوں بھائی مسجد میں سپارہ پڑھنے جا چکے تھے۔ وہ کتابیں اٹھا کر عروسہ کے ہاں آئی۔ وہ آج بھی برآمدے میں موجود تھا، پیروں کے قریب فٹ بال رکھا تھا، پتہ نہیں کھیل کر آ رہا تھا یا کھیلنے جا رہا تھا۔ عروسہ بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھی دوپٹے پر بیل ٹانگ رہی تھی۔ اسے دیکھا تو مسکرا دی اور بولی، آج تو 4 بجے سے پہلے ہی آ گئی ہو۔ جنید کی موجودگی میں وہ کوئی جواب نہیں دے سکی، خاموشی سے عروسہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ عروسہ بھی دوپٹہ، بیل اور سوئی دھاگا اٹھا کر کمرے میں چلی آئی۔ پتہ ہے آپی، مس جادوگرنی نے آج ان سب لڑکیوں کو 10 ڈنڈے لگائے جو سوال کر کے نہیں آئی تھی۔ اگر آپ مجھے حساب کروا نہ دیتی تو مجھے بھی 10 ڈنڈے کھانے پڑتے، اور وہ مارتی بھی اتنے زور کا ہے کہ کیا بتاؤں۔ پھر وہ کافی دیر تک عروسہ کو مس جادوگرنی کے مظالم کے قصے سناتی رہی، ساتھ ساتھ اسکول کا کام بھی ہوتا رہا۔ پھر کام ختم کرنے کے بعد عروسہ اسے اسٹور میں لے گئی اور صندوق میں رکھے اپنے جوڑے دکھانے لگی۔ سارے کپڑے اتنے پیارے تھے، اسے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی اور اسی خوشی میں وہ کتابیں اٹھا کر گھر آ گئی۔ کتابیں ڈالی بیگ میں اور امی جی کو جوڑوں کے بارے میں بتانے لگی۔ سچ امی، ایسے اچھے، اتنے خوبصورت کہ بس کیا بتاؤں۔ امی جی بھی شوق سے تفصیل سنتی رہی۔ صبح ناشتہ اس نے بنایا تھا، بھائیوں نے نخرے کیے تو انہیں کس کس کے تمانچے رسید کیے اور روتا چھوڑ کر خود اسکول چلی گئی۔ پہلے 3 پیریڈ تو بہت اچھے گزرے، چوتھا حساب کا ہوتا تھا جو مس جادوگرنی لیا کرتی تھی۔ پہلے تو اس پیریڈ میں اس کی جان نکلی رہتی تھی، مگر اب جب سے عروسہ آپی نے پڑھانا شروع کیا تھا اسے یہ پیریڈ بھی آسان لگنے لگا تھا۔ پہلے انہوں نے سوال سمجھائے، وہ بہت تیز بولتی تھی، لڑکیوں کو کم ہی سمجھ میں آتا تھا۔ اس کے بعد کل کے کام کی کاپیاں اکٹھی کی گئیں اور مس نے چیک کرنی شروع کی۔ نیلم کو کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ سارا کام آپی نے کروایا تھا، بلکہ اس نے بڑا صاف ستھرا کام کیا تھا۔ تیسری کاپی اس کی تھی۔ مس جادوگرنی نے ایک نظر کاپی پر ڈالی، پھر چیختے ہوئے اس کا نام پکارا۔ ان کی آواز ہی ایسی چیختی چلاتی تھی، یہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی۔ وہ سمجھی تعریف ہی کرنا چاہ رہی ہوں گی، مگر مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ادھر آؤ، ادھر آؤ، وہ چلائیں۔ اب ذرا گھبراہٹ ہوئی، دل کڑا کر کے ان کے قریب پہنچی۔ تمہاری یہ جرأت! تڑاک کے ساتھ ان کا ہاتھ اس کے چہرے پر پڑا اور ساتھ ہی انہوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے کاپی لہرائی۔ اف! اس کی آنکھوں کے سامنے ترمل سے ناچے۔ جہاں ہوم ورک لکھا تھا اس کے ساتھ ایک خوفناک لمبے کانوں اور ابلتی آنکھوں والی بڑھیا کی تصویر بنی تھی، ساتھ کسی نے سجا بنا کر لکھا تھا، مس جادوگرنی۔ یہ میری کاپی نہیں ہو سکتی، اس نے روتی آنکھوں کے ساتھ دہائی دی۔ کیوں نیلم، تمہارا نام نہیں ہے کیا؟ غصے سے لال پیلی ہوتے انہوں نے اس کے نام والا صفحہ سامنے کیا۔ بس پھر نیلم کچھ نہیں بول سکی، خوب ہی ڈنڈے پڑے ہاتھوں پر، بازوؤں پر اور چہرے کی توازیں گرم گرم تماچوں سے ہوئی۔ وہ تو پیریڈ ختم ہو گیا اور اس کی جان چھوٹی، ورنہ وہ تو جان ہی لے لیتی۔ نیلم، تم نے ایسی حماقت کیوں کی؟ سبھی ہمدردی کر رہی تھی اور اس کے گرد جمع تھی، وہ کسی کو جواب نہیں دے سکی، اتنی مار نے حواس معطل کر دیے تھے۔ بریک ٹائم میں ذرا حالت سنبھلی، نعیمہ نے اپنے پیسوں کی بوتل پلائی، اس کے بازو دبائے اور وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی قابل ہوئی۔ کل جب میں عروسہ آپا کو مس جادوگرنی کے قصے سنا رہی تھی تو جنید دروازے کے قریب والی کرسی پر ہی بیٹھا تھا، پھر ہم دونوں اسٹور میں جا کر کپڑے دیکھنے لگی تھی۔ ہو نہ ہو یہ اسی کی حرکت ہے، اس نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ اف! اتنا خوفناک انتقام! آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ نیلی، تجھے سوجی کیا تھی آخر؟ نعیمہ نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ لتاڑا۔ بکواس نہ کرو، سارا قصور تمہارا ہے۔ وہ اس پر الٹ پڑی۔ میرا کیا قصور ہے؟ کیا تم یہ سمجھ رہی ہو تصویر میں نے بنا دی تھی تمہاری کاپی پر؟ نعیمہ کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ نہیں، بس ویسے ہی منہ سے نکل گیا۔ تم ناراض نہ ہو۔ وہ اسے جنید کی حرکت بتاتے بتاتے رہ گئی۔ اس روز گھر آ کر منہ سر لپیٹ کر لیٹ گئی۔ کھانا بھی بھائی نے لا کر دیا، ساتھ میں امی کی ڈانٹ کے بارے میں بھی بتایا جو اس کے لیے تھی۔ کہہ دو امی سے میرے سر میں درد ہے، بخار ہو رہا ہے مجھے۔
آرام کرنے دیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا آج شام عروسہ آپا کے گھر پڑھنے بھی نہیں جائے گی، وہ ضرور گھر پر موجود ہوگا۔ بدتمیز، کیسا خوفناک انتقام لیا ہے، شکل سے کیسا معصوم لگتا ہے، اور میرے دل میں کتنی عزت تھی اس کے لیے کہ ہمارے مذاق پر کچھ نہیں کہا، خاموشی سے پی گیا ہے، مگر اس حرکت کے بعد ساری عزت جاتی رہی ہے۔ وہ میری نظروں سے گر گیا ہے، اور کسی کی نظروں سے گر جانا کتنی بڑی بدنصیبی ہے، اسے چاہیے ڈوب کر مر جائے۔ اللہ کرے جیسی مار آج مجھے مس جادوگرنی سے پڑی ہے، اس سے زیادہ مار اسے بھی پڑے، اور وہ بھی سڑک پر لوگوں کے سامنے نہیں، محلے میں میرے گھر کے سامنے۔ وہ سلگ سلگ کر بدعائیں دیتی رہی۔ 4 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے جب اچانک اسے یاد آیا، اف کل تو مس جادوگرنی نے ٹیسٹ لینے کے لیے کہا تھا، اگر ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تو سمجھو سارا سال ان کی مار کھاتے ہی گزر جائے گی۔ میری تو پہلے ہی دشمن ہو رہی ہیں، پھر اگر نمبر بھی خراب ہوں تو جان بخشی مشکل ہے، مجھے آج عروسہ آپا کی طرف جانا ہی پڑے گا۔ بادل ناخواستہ اٹھی، چادر اوڑھی، کتابیں اٹھائی اور ان کے ہاں چلی آئی۔ راستہ بھر یہی سوچ کر خود کو تسلی دیتی رہی کہ ضروری تو نہیں وہ گھر پر موجود ہو، مگر وہ آج بھی عروسہ آپا کے پاس برآمدے میں موجود تھا۔ دل بہت برا ہوا، جی چاہا یہیں سے واپس ہو جائے، مگر دونوں نے اسے دیکھ لیا تھا، واپس جانا ممکن ہی کہاں تھا۔ مرے مرے قدم اٹھاتی برآمدے میں آ گئی اور دھیرے سے سلام کیا۔ کیا بات ہے، لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں، آپا دیکھیں تو منہ کیسا لال ٹماٹر ہو رہا ہے، جیسے کسی نے خوب کس کے تماچے لگائے ہوں۔ اور نیلی نے جلدی سے ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ ہائے میں صدقے، جنید تو اس غم میں نڈال ہونے کو لگ رہا تھا۔ کیا ہوا نیلی، تمہاری طبیعت مجھے واقعی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عروسہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور نرمی سے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ ہائے آہستہ، جنید نے ہلکی سی چیخ ماری۔ کچھ نہیں باجی، وہ بذرا اسکول میں گر پڑی تھی، بروقت بہانہ سوجا ہی نہیں، اور اسے کیا پتا تھا جاتے ہی ایسا سوال بھی ہوگا۔ جی ہاں، یہ اسکول میں گری، سامنے سے مس آ رہی تھی، گرتے ہوئے ان کا پاؤں مس سے ٹکرایا، انہیں غصہ آیا، انہوں نے تھپڑ رسید کیے، ان کے چہرے پر ہاتھوں پر برسائے ڈنڈے، اور جب ان کی صورت اس مار کے بعد خاصی ہیبتناک ہو گئی تو پوچھا، اب بتاؤ جادوگرنی کون ہے؟ ساری کلاس نے یک زبان ہو کر کہا، نیلم ہے مس، یہی جادوگرنی ہے۔ جنید عروسہ نے گھور کر بھائی کو دیکھا۔ کیا ہے آپا؟ وہ سہم کر متوجہ ہوا۔ جاؤ یہاں سے، یہ کیا بکواس لگا رکھی ہے تم نے؟ سوری، مجھے خیال نہیں رہا۔ وہ ایک دم سے شرمندہ دکھائی دینے لگا، جلدی سے اٹھا اور سیڑھیاں طے کر کے اوپر کے حصے میں چلا گیا۔ تم خیال نہ کرنا نیلم، یہ ایسے ہی کبھی کبھی بھول جاتا ہے، ویسے برا لڑکا نہیں ہے، اس نے جو کچھ کہا میں معذرت خواہ ہوں۔ اور نیلی نے آنسو پونچھتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کیا بات ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ آپا طبیعت سخت خراب ہے، مگر صبح ٹیسٹ ہے، تیاری کرنا بھی ضروری ہے، تو میرے کمرے میں لیٹو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، جب طبیعت ذرا سنبھل جائے پھر پڑھنا شروع کریں گے۔ گھبراؤ نہیں، ساری تیاری کروا دوں گی، تم بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤ گی۔ عروسہ نے اسے لیٹنے کو کہا تھا، مگر اسے خطرہ تھا جنید نہ آ جائے۔ وہ عروسہ کے پاس کچن میں ہی بیٹھی رہی۔ چائے پی کر واقعی کچھ افاقہ ہوا۔ عروسہ اسے سوال سمجھاتی رہی اور یہ بھی کہا، رات سونے سے پہلے ایک بار پھر دیکھ لینا۔ وہ اس کا کافی ٹائم لے کر گھر واپس آئی۔ دل میں جنید کے لیے کافی غصہ تھا۔ بدتمیز، کہیں سے بھی آپی کا بھائی نہیں لگتا، ایک تو فضول حرکت کی، اس پر شرمندگی بھی کوئی نہیں تھی، میرا مذاق اڑا رہا تھا، مجھے بھی اس مصیبت ٹیسٹ کی وجہ سے جانا پڑا، ورنہ آج نہ ہی جاتی۔ کتنا خوش ہو رہا تھا، اور یہ تو میری بڑائی ہے جو میں چپ رہی۔ اگر آپ ہی کو اس کی اتنی فضول شرارت کے بارے میں بتا دیتی تو مزہ ہی آ جاتا موصوف کو۔ بہت اچھا کیا جو نعیمہ نے بندر کی تصویر بنا کر اس کا نام لکھا، اور ساتھ ہی یاد آ گیا، یہ سارا فساد اسی تصویر کی وجہ سے تو ہوا ہے، اور اچھا ہوا جو جوش میں آ کر میں نے آپ ہی کو اس کا کارنامہ نہیں بتا دیا، ورنہ جواب میں وہ بھی اس تصویر کے بارے میں بتا دیتا، اور کتنی شرمندہ ہوتی میں آپ ہی کے سامنے۔ یہ نعیمہ کی بچی بھی کبھی کبھی بہت فضول حرکتیں کرنے لگتی ہے، ویسے دل کی تو بڑی اچھی ہے، اس نے آج مجھے اپنے پیسوں کی بوتل پلائی، حالانکہ بیچاری خود کتنے دنوں سے بوتل پینا چاہ رہی تھی۔ صبح امی سے پیسے لے کر جاؤں گی اور اسے ضرور دے دوں گی۔ نعیمہ بیچاری کو کیا پتا جنید عروسہ باجی کا بھائی ہے، اور مجھے ہر روز ان کے گھر جانا ہوتا ہے۔ ایسی باتیں سوچتے ہوئے وہ سو گئی۔ صبح ٹیسٹ بہت اچھا ہوا، وہ بہت خوش تھی کہ مس جادوگرنی کا غصہ دھونے کا ایک یہی موقع ہے، اور اسے یقین تھا بہت اچھے نمبر لے گی۔ دوسرے روز مس نے نمبر بتائے، وہ کلاس میں تیسرے نمبر پہ تھی۔ کارٹون بنانے والے واقعے کے بعد مس اس سے ناراض تھی، شاباش تو نہیں دی، مگر یہی بہت تھا۔ شام کو عروسہ آپا کو کچھ سوال میں سمجھ نہیں آ رہے تھے، اس وقت جنید گھر آیا، انہوں نے آواز دی اور اسے اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ جی آپی خیریت؟ اس نے کرسی سے ٹیک لگائے اور پینسل کا پچھلا سرا دانتوں میں دبا کر بیٹھی نیلم پر ایک نظر ڈال کر بہن سے پوچھا، خیریت ہے؟ تم بیٹھو تو صحیح۔ نیلم خود بھی نہیں سمجھی کہ وہ جنید کو یہاں بیٹھنے کو کس لیے کہہ رہی ہے۔
مجھے یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہے، تم ذرا نیلو کو سمجھا دو، بڑی ذہین لڑکی ہے، جلد سمجھ جائے گی، تمہیں زیادہ وقت نہیں دینا پڑے گا۔ تب وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور حیرت سے عروسہ کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں صرف 20 منٹ دے سکتا ہوں، پھر مجھے خود بھی پڑھنا ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر احسان جتاتا ہوا بیٹھ گیا۔ جتنی دیر وہ اسے سوال سمجھانے کے لیے یہاں موجود رہا، عروسہ بھی یہیں بیٹھی رہی۔ اس کا سمجھانے کا طریقہ اچھا تھا، کچھ نیلم بھی پوری طرح متوجہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جنید اسے نالائق سمجھے۔ 20 منٹ بعد سوال حل کروا کر وہ اٹھا، تب عروسہ بھی یہ کہتے ہوئے اٹھی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، شام کے لیے سبزی بنانا ہے، تم کام کرو، میں یہی لے آتی ہوں۔ پھر اگلے روز بھی عروسہ باجی نے جنید کو بلا لیا۔ وہ اسے پڑھاتا رہا، میتھ بھی اور انگلش بھی۔ وہ خلاف توقع بڑی سنجیدگی اور توجہ سے پڑھایا کرتا تھا، اور کبھی اس نے اس پچھلی بات کا حوالہ بھی نہیں دیا۔ کئی بار تو نیلو اس سوچ میں پڑ گئی کہ اتنا اچھا، ایسا سلجھا ہوا لڑکا اس قسم کی شرارت کر ہی نہیں سکتا، مگر اس کے علاوہ اور کون تھا جو ایسا کرتا؟ بہرحال اب وہ اس سے کافی متاثر تھی۔ اس کی ذہانت اور سمجھانے کا انداز دونوں ہی بہت اچھے تھے۔ عروسہ کی شادی کے 3 دن قریب تھے۔ اب اس کی مصروفیات بہت بڑھ گئی تھی، مگر وہ چاہتی تھی جب تک یہاں ہے نیلو آتی رہے اور پڑھتی رہے، اسے بار بار سمجھاتی، دیکھو نیلو، تعلیم بہت ضروری ہے، تم اسکول کے بعد کالج میں ضرور پڑھنا، اگر کوئی پڑھانے والا نہ ہو تو بھی اپنی محنت اور کوشش سے سمجھنے کی کوشش کرتی رہنا۔ مجھے تعلیم کا بے حد شوق تھا، مگر امی کی بیماری کی وجہ سے مجھے تعلیم چھوڑنا پڑی، جس پر آج تک پچھتاتی ہوں۔ اگر گھر پر رہ کر پرائیویٹ ہی تیار کر لیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تم کبھی ایسی غلطی مت کرنا، تعلیم کو ہر شے پر اولویت دینا۔ اگر کبھی کوئی مشکل ہو تو تم جنید سے مدد لے سکتی ہو، مگر سنو، جنید کے پاس تبھی آنا جب اشد ضرورت ہو۔ ویسے آپ ہی وہ مجھے پڑھانے پر اعتراض تو نہیں کرتے؟ جو پوچھتی ہوں آرام سے سمجھا دیتے ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں، مگر نیلو، لوگوں کی 1000 آنکھیں ہوتی ہیں جو ہر جوان لڑکی کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، بہت سنبھل کر چلنا پڑتا ہے۔ یاد رکھو، عزت بہت انمول مگر کانچ سے بھی نازک شے ہے، ذرا سی ٹھیس سے یہ کانچ بکھر جاتا ہے، پیچھے صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ جنید بہت اچھا لڑکا ہے، مگر یہ تو میں کہتی ہوں کہ میں اس کی بہن جو ہوں، لوگ ایسی کسی بات کو نہیں مانیں گے، وہ یہ بھی تسلیم نہیں کریں گے کہ تم تو جنید سے پڑھنے کے لیے آتی ہو، سب یہی کہیں گے پڑھائی کا تو صرف بہانہ ہے، بات کچھ اور ہے۔ میں منہ توڑ دوں گی ایسا کہنے والے کا۔ اسے ذرا غصہ آ گیا۔ نہیں میری پیاری بہن، جب لوگ ایسا کہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس سوائے چپ رہنے کے اور کچھ نہیں ہوتا، ہم کسی کا منہ توڑ نہیں سکتے، نہ ہی زبان پکڑ سکتے ہیں، بس وہ لمحہ آنے ہی نہ دو جو لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع دے۔ ابھی تو میں گھر میں موجود ہوتی ہوں اور سب جانتے ہیں کہ تم میرے پاس آتی ہو، تم اگر کچھ دیر جنید سے کوئی سوال پوچھے بیٹھ بھی جاتی ہو تو اور بات ہے، مگر جب میں یہاں نہیں ہوں گی پھر ایسی غلطی مت کرنا۔ اگر کبھی کوئی بہت ضرورت ہو تو کسی بھائی یا خالہ جان کو ساتھ لے کر آنا۔ وہ عروسہ کے ہاں کافی آنے لگی۔ یوں بھی اسکول میں چھٹیاں ہو چکی تھی اور وہ چاہ رہی تھی شادی کے کاموں کے سلسلے میں بھی عروسہ کا ہاتھ بٹائے۔ اس نے کئی دوپٹوں پر بیل ٹانکی، ستارے لگائے اور جوڑے استری کر کے پیک کیے۔ آج کل جنید اسے پڑھا رہا تھا۔ شادی کی وجہ سے اسے مصروفیت کافی تھی، تھکا بھی ہوتا تھا۔ اس کے کچھ سمجھ میں نہ آتا تو فوراً چٹیاں پکڑ کر ہلاتا، ضرور تمہارا دماغ کھسک گیا ہے۔ اسی کے ڈر کی وجہ سے اس نے ایک چٹیا بنانا شروع کر دی۔ پھر جب شادی کے سلسلے میں مہمان آنے لگے تو عروسہ نے اسے جنید سے پڑھنے سے منع کر دیا۔ وہ دن بھر یہیں رہتی اور خالہ کے ساتھ کاموں میں لگی رہتی۔ وہ کئی بار کہتی، اتنا کام تو میرے ساتھ بھانجیاں بھتیجیاں نہیں کروا رہی جتنا نیلو بیٹی کر رہی ہے۔ عروسہ آپی میری بہن ہے، وہ دل سے کہتی تھی۔ 3 بھائی تھے، وہ اکلوتی تھی، بہن کی بہت آرزو تھی اسے، اور عروسہ جیسی آپی جس نے پڑھائی کے علاوہ بھی کتنی اچھی باتیں اسے سکھائی تھیں، وہ سب جو ماں کو سمجھانا چاہیے تھا اسے، وہ سب کچھ عروسہ نے سمجھایا تھا۔ بہت محبت ہو گئی تھی اسے آپی سے، اور یہ خیال کہ اب آپی چلی جائیں گی پھر اس گھر سے اس کا ناتا ٹوٹ جائے گا۔ کئی بار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی، کتنا عجیب لگے گا آپی کے بغیر، میں تو بہت عادی ہو گئی تھی ان کی۔ امی سے ضد کر کے اس نے عروسہ کی شادی پر 2 نئے سوٹ بنوائے۔ اپٹن کی رسم کے روز ساری لڑکیاں سین میں رکھی ڈھولک کے گرد جمع تھیں اور آواز کا جادو جگایا جا رہا تھا۔ وہ اندر کمرے میں عروسہ کے پاس بیٹھی تھی۔ ہائے باجی، کتنی آرزو تھی مجھے کہ میری بھی کوئی بہن ہوتی، اور بہن ملی بھی تو اتنی تھوڑی دیر کے لیے، آپ چلی جائیں گی تو یاد ہی کرتی رہ جاؤں گی۔ کہنے کے ساتھ ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ اسی وقت جنید کسی کام سے اندر آئے، یہ منظر دیکھ کر ٹھٹکا، پھر فوراً ہی مسکرا کر بولا، اچھا تو ان کی بات پکی ہو گئی ہے، کون ہے وہ بلند اقبال جو ان کے لیے حامی بھر بیٹھا ہے؟ نیلو نے جلدی سے ہاتھ چہرے سے اٹھائے اور تڑک کر بولی، بات پکی ہوئی ہوگی آپ کی، بلند اقبال ہوں گے آپ۔ عروسہ اور جنید دونوں ہی ہنس پڑے۔ پھر جنید بولا، لڑکی کچھ احساس تھوڑی مروت ضرور ہونی چاہیے بندے میں، آخر میں تمہارا استاد رہا ہوں، اگر تمہارے ہونے والے سرتاج کو بلند اقبال کہہ بھی دیا تو تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے، آخر اپنی مس جادوگرنی کی بھی تو عزت کرتی ہو، ان کی مار بڑے مزے سے سہ لیتی ہو، کوئی پوچھے تو اسکول میں گرنے کا بہانہ کر کے ان کے مظالم پر پردہ ڈالتی ہو،
اور میں اتنی محنت اس قدر خلوص سے تمہیں زیور تعلیم سے آراستہ کر رہا ہوں، میری کوئی عزت ہی نہیں۔ حالانکہ استاد کی عزت نہ کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں ناکام و نامراد قرار دیا جا چکا ہے۔ واقعی بات تھی تو سچ، اس نے اپنے قیمتی وقت میں سے اسے دیا تھا، کتنی محنت کروائی تھی، کیونکہ عروسہ کا یہ کہنا تھا کہ اسے اتنا پڑھا دو کہ 10ویں جماعت میں آرام سے پاس ہو سکے۔ انگلش کی گرامر جنید نے بہت اچھی طرح اسے سمجھائی اور مشق بھی کرواتا رہا، اس طرح حساب میں بھی بہت مدد کی اس نے۔ وہ خاموش سی ہو گئی۔ کیا بات ہے، اب چپ کیوں لگ گئی ہے؟ کیا بلند اقبال کے معنی پر غور کر رہی ہو؟ آپ سمجھا لیں انہیں، کیوں تم نے مجھ سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا؟ دیکھا ہے آپ نے کبھی کوئی اس طرح کا شاگرد؟ رشید بلکہ رشیدہ۔ میرا نام بھی بھول گئے، میں نیلم ہوں۔ عروسہ ہنس پڑی اور جنید نے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ خدا کے لیے تم تو کسی کو یہ نہ ہی بتانا کہ میری شاگردہ رہ چکی ہو، اس دن کو پچھتاتا ہوں جب تمہیں پڑھانے کی حامی بھری تھی۔ اچھا اب جاؤ، زیادہ تنگ مت کرو میری معصوم سی بہن کو۔ جی آپ کی یہ معصوم بہن کبھی اسے دروازے میں کھڑی ہو کر گلی میں کھیلتے چھوٹے بھائیوں کو ڈانٹتے دیکھے؟ بری بات ہے نیلو، دروازے پر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں بولنا اور ڈانٹنا تو بہت غیر مناسب حرکت ہے۔ جی ہاں، اگر بہت ہی دل چاہ رہا ہو، طبیعت سے ازحد مجبور ہو جائیں تو آپ بھی گلی میں نکل آیا کیجیے۔ جنید تم جاتے ہو یا نہیں؟ جا رہا ہوں آپی، مجھے تو خود بڑی مصروفیت ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے جاتے ہی اب تک منہ پھلا کر بیٹھی نیلم بھی ہنس پڑی۔ پھر عروسہ سے بولی، سچ جنید بھائی کا بھی بڑا احسان ہے مجھ پر، آپ دونوں بہن بھائی نے بڑی توجہ دی ہے۔ اتنی نالائق ہوتی تھی میں اپنی کلاس میں اور اب اتنے اچھے نمبر لینے لگی ہوں۔ آئندہ بھی محنت کرتی رہنا۔ اور سنو، کیا واقعی دروازے پر کھڑی ہو کر بھائیوں کو ڈانٹتی ہو؟ باجی آپ اس محلے کی نہیں ہیں، اس لیے آپ کو عجیب لگتا ہے، یہاں تو سب ایسے ہی کرتی ہیں۔ سب کی بات مت کرو، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تم بھی تو پڑھ رہی ہو، ایک پڑھی لکھی اور ان پڑھ لڑکی میں فرق تو ہونا چاہیے۔ تعلیم صرف کتابیں رٹ لینے کا نام تو نہیں ہے، یہ تو زندگی کو ہر لحاظ سے پرسکون اور شائستہ بناتی ہے۔ جو پڑھتی ہو اس پر عمل بھی کیا کرو۔ کوشش کروں گی باجی، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر عروسہ باجی کی رخصتی پر وہ خوب روئی۔ ہائے ایک ہی تو بہن ملی تھی، وہ بھی اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے، اور یہ گھر اس کے سب مکین کتنے اچھے سے لگنے لگے تھے۔ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عروسہ باجی کی طرح اسے بھی یہ گھر آج چھوٹ رہا تھا، اب وہ بھی یہاں نہیں آیا کرے گی۔ بڑی آزردگی سے اس نے ان در و دیوار کو دیکھا۔ امی گھر جانے کے لیے بلا رہی تھی۔ وہ خالو کو سلام کرنے کمرے میں گئی، خالہ تو وہاں نہیں تھی۔ بہن کو رخصت کرنے کے بعد خاموش سا جنید وہاں بیٹھا تھا۔ وہ رک گئی اور دھیرے سے بولی، میں بھی جا رہی ہوں جنید بھائی، خدا حافظ۔ جتنی دیر میں اس نے سر اٹھایا وہ ہوا کے جھونکے کی طرح نم آنکھیں اور بھیگی پلکوں کے ساتھ کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ خالہ کو سلام کیا، انہوں نے کہا، بیٹی اب تو میں اکیلی رہ گئی ہوں، عروسہ کا جانا بہت محسوس ہوگا، تم آتی رہنا۔ اس نے حامی تو بھر لی، مگر عروسہ کی سمجھائی باتیں اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ اسے اب یہاں نہیں آنا تھا۔ وہ امی کے ساتھ گھر چلائی، خود وہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ آپی کے جانے کو وہ اس حد تک محسوس کرے گی۔ رات خواب میں بھی آپی کو دیکھا تو سوتے سے آنکھ کھل گئی، جاگی تو بھی ان کے بارے میں سوچتی رہی اور پلکیں نم ہو گئی۔ بچپن سے بہن کی آرزو تھی اور آپی نے واقعی اس کمی کو پورا کر دیا تھا۔ صبح اسے بخار نے آ لیا، وہ 2 روز تک بخار میں مبتلا رہی۔ عروسہ میکے آئی تو اس سے بھی ملنے آئی، کتنی دیر بیٹھی رہی، دوا بھی خود کھلائی اور بتایا وہ اور حامد چند روز تک ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ مجھے یاد رکھو گی نا آپی؟ وہ رو رہی تھی۔ ارے پاگل، تم بھی کوئی بھولنے کی شے ہو، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ شادی کے 1 ماہ بعد عروسہ ملک سے باہر چلی گئی تھی۔ اسکول آتے جاتے نیلو کی نگاہ بے اختیار ہی اس براؤن دروازے والے گھر کی طرف اٹھ جاتی۔ کئی بار چھٹی کے وقت جب اس گلی میں آ کر اس مکان تک پہنچتی، اس کا دل چاہتا اندر جائے اور خالہ سے ملے، جنید بھائی کو سلام کرے، مگر ہر بار وہ خود کو روک لیتی۔ امی بتاتی تھی عروسہ کی شادی کے بعد اس کی امی زیادہ تر اپنی بہن کے ہاں رہتی ہیں، یہاں اکیلی ہوتی ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بس اسی لیے ادھر چلی جاتی ہیں۔ اس طرح تو گھر میں جنید بھائی اور چچا جی عروسہ کے والد ہی ہوتے ہوں گے، میرا اس گھر میں جانا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ وہ رکتی اور پھر آگے بڑھ جاتی۔ آہستہ آہستہ وقت سرکتا رہا اور اسے محسوس ہوا اب اس یاد میں پہلے سی کسک نہیں رہی۔ ہاں، عروسہ کا یاد کر کے خوشی اب بھی ہوتی تھی، مگر یادوں پر وقت کی دھول پڑنے لگی تھی۔ اب ہر بات پہ یہ یاد نہیں آتا تھا کہ آپ ہی یوں کہا کرتی تھی اور وہ یہ کرتی تھی، بس یہی احساس باقی رہ گیا۔ وہ بہت اچھی تھی اور میری تربیت میں ان کا بہت ہاتھ تھا۔ پہلے اس نے خود پر کافی کنٹرول رکھا، نہ تو گلی میں کھڑے بھائیوں کو ڈانٹا کرتی اور نہ ہی محلے کی خواتین کی باتیں سن کر آگے پہنچاتی۔ پھر رفتہ رفتہ اسے لگا بھائیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا بڑا ضروری ہے،
یہ اس قابل نہیں کہ انہیں پیار سے سمجھایا جائے۔ وہ پھر سے چیخ کر بات کرنے لگی، مگر یہ ضرور خیال کرتی کہ دروازے پہ آ کر ادھر ادھر دیکھ لیتی۔ اگر گلی میں کوئی موجود ہوتا تو چلانے سے پرہیز کرتی۔ میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا اور اس روز اس کا جی چاہا خالہ جی کے گھر جائے اور انہیں اپنی کامیابی کی خبر دے۔ جنید بھائی سے ملے، انہیں بتائے آپ کی نالائق شاگرد پاس ہو گئی ہے، آج تو جی چاہتا ہے آپ ہی کو خط لکھوں، انہیں بتاؤں میں نے 10ویں کلاس پاس کر لی ہے۔ پتہ نہیں انہیں میں یاد بھی ہوں گی یا نہیں، خیر یاد تو ہوں گی مگر شاید ایسے ہی جیسے کوئی بیوقوف لڑکی۔ میں تو انہیں اپنی آپ ہی سمجھتی ہوں مگر وہ اب ایسا کہاں سوچتی ہوں گی۔ اور خالہ جی، جنید بھائی، ممکن ہے میں اتنی خوشی کے ساتھ ان کے گھر جاؤں اور وہ لوگ لفٹ ہی نہ کرائیں۔ یہی سوچ کر اس نے ان کے ہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ امی جی، ابا کا یہی خیال تھا، میٹرک بہت کافی ہے، اب اسے گھر بٹھا لینا چاہیے۔ مگر اسے عروسہ باجی سے کیا وعدہ یاد تھا؟ ابا جی، میں کالج میں ضرور پڑھوں گی، کیا ضرورت ہے، جتنا پڑھ لیا یہی بہت ہے۔ امی جی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ نہیں نہیں امی جی، یہ تو میری اتنی دیر کی خواہش ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا آپ لوگ مجھے 10 جماعتوں کے بعد گھر بٹھا لیں گے تو کبھی 10ویں جماعت میں اتنی محنت نہ کرتی۔ وہ خاصی اداس ہو رہی تھی۔ آخر اکلوتی بیٹی ہونے کا فائدہ ہوا اور ابا کو اس پر پیار آ گیا، بات مان لی اس کی۔ ان کے پورے محلے میں کوئی لڑکی کالج نہیں جاتی تھی، جو بھی ملنے آتی اس پر رش کرتی، اور ساتھ ہی یہ بھی، اگر ہم اتنے نالائق ہوتے تو پہنچ ہی جاتے کالج۔ نیلم پر تو عروسہ باجی نے محنت کی ہے اور اس سے کوئی اختلاف بھی نہیں تھا، واقعی بہت محنت کی تھی انہوں نے اس کے ساتھ، اپنے کتنے ہی کام چھوڑ کر اسے پڑھایا کرتی تھیں۔ کالج میں پہلا دن خاصا پریشان کن رہا، تو یہ لڑکیاں اتنی بدتمیز اور شوخ بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ حیران بھی تھی، غصہ بھی آ رہا تھا۔ کسی نے سیاہی پھینکی اور کوئی آوازیں کستی گزر گئی۔ ہائے اللہ، یہ کیسی تعلیم ہے، پڑھ لکھ کر تو یہ بہت بدتمیز ہو گئی ہیں۔ اس کے اسکول کی لڑکیاں یہاں نظر آ رہی تھیں مگر کسی دوست نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا۔ پہلے 4-5 روز وہ اپنے اسکول کی ان لڑکیوں کے ساتھ ہی رہی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کے سبجیکٹ مختلف تھے۔ اسے کالج آتے 2 ہفتے ہونے کو آئے تھے۔ اب پہلے کی نسبت خاصا دل لگ گیا تھا اور گھبراہٹ بھی کچھ کم ہو گئی تھی۔ انگلش کا پیریڈ تھا جب اس کے ساتھ کی سیٹ پر وہ آ کر بیٹھ گئی، مسکرا کر اسے دیکھا اور نام بھی پوچھا۔ بس یہیں سے دونوں کی دوستی کی ابتدا ہوئی۔ اس کا نام روزینہ تھا، روزی کہلاتی تھی۔ اس کا گھر اس کے محلے سے 2 محلے چھوڑ کر ایسے ہی ایک محلے میں تھا، مگر یہ اور بات کہ وہ خاصی امیر تھی کہ پچھلے سال اس کے ابا ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ بتا رہی تھی اب تو ہم خاصے امیر ہو گئے ہیں، امی کہتی ہیں بہت جلد کسی اچھے علاقے میں گھر بھی لے لیں گے۔ میں پہلی لڑکی ہوں اپنے خاندان کی جو کالج تک پہنچی ہوں۔ توبہ کیسی ہوشیار چالاک لڑکیاں ہیں یہاں کی، سچ میں تو سوچ رہی تھی دفع کروں پڑھائی کو اور بیٹھ جاؤں گھر۔ اچھا ہوا تم مل گئی، تم سے مل کر ذرا حوصلہ ہوا ہے، ورنہ تو سارا دن منہ اٹھائے کبھی ادھر تو کبھی ادھر بیٹھی رہتی تھی۔ لڑکیوں کے گروپ کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے تھے۔ ہائے سچ، تم بھی ایسا محسوس کرتی تھی؟ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ صرف میں ہی ایسا سوچتی ہوں۔ ان لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوتی ہے۔ چھوڑو نیلو، دفع کرو انہیں، بس ایک ہم دونوں پکی دوست ہیں۔ ہاں، ہم ہمیشہ دوست رہیں گے۔ دونوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ اس روز انہیں کالج میں بہت مزہ آیا۔ روزی کافی پیسے لے کر آیا کرتی تھی جبکہ نیلو کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ روزی نے کینٹین چلنے کو کہا تو اس نے پس پیر سے کام لیا۔ ارے آؤ نا، مجھے تو سخت بھوک لگ رہی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے سچ کہہ دینا ہی مناسب سمجھا۔ ہائے نیلی، تم میرے اور تمہارے پیسے کیا الگ الگ ہیں؟ اس کا مطلب ہے تم نے مجھے دوست سمجھا ہی نہیں۔ ناراض نہیں ہو روزی؟ دیکھو نا، کیا یوں کچھ اچھا لگتا ہے؟ وہ اسے خفا دیکھ کر وضاحتیں کرنے کی ناکام کوششیں کرنے لگی۔ کیا اچھا لگتا ہے اور کیا برا، یہ میں نہیں جانتی، بس چلو تم میرے ساتھ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر ساتھ کھینچ لیا۔ اور کتنا اچھا لگا اسے کالج کی کینٹین پر آنا، اتنا کچھ خریدنا۔ پہلے جو جھجک ہو رہی تھی وہ جاتی رہی۔ اب تو گھر میں دل ہی نہیں لگتا تھا، بس سارا وقت روزی کی باتیں یاد آتی۔ کام کرنے کے دوران وہ امی جی کو یہی بتاتی رہتی۔ آج روزینہ یہ کہتی تھی آج اس نے بہت پیاری چوڑیاں پہنی تھیں، آج وہ نیا بیگ لے کر آئی تھی۔ اس کے لہجے میں کبھی حسرت نہیں ہوتی تھی، جیسے اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ سب اس کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ آخر وہ بھی تو روزینہ جیسی لڑکی ہے۔ دوست کو یہ سب کچھ میسر تھا، اسے یہی اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنے ماحول، اپنے گھر میں خوش اور بڑی مطمئن سی تھی، اور روزی نے بھی کبھی اسے یہ جتایا نہیں کہ یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ امیر اور نیلو غریب لڑکی ہے۔ وہ اپنی خریدی ہوئی ہر شے کی تفصیل تو اسے بتاتی تھی مگر انداز میں صرف شوق ہوتا تھا۔ شوباز لڑکی وہ بھی نہیں تھی۔ کئی بار اس نے نیلو سے اپنے گھر چلنے کو کہا، نیلم نے ہمیشہ حامی بھری مگر جا نہیں سکی۔ اکیلے جانا مشکل لگتا تھا۔ امی جی سے جب بھی ساتھ چلنے کو کہا، انہوں نے ہنس کر یہی کہا، بھلا تمہاری دوست کے گھر جا کر میں کیا کروں گی؟ نیلو، میں اپنی امی سے تمہارا اتنا ذکر کرتی ہوں، وہ بھی کہتی ہیں اپنی سہیلی کو کسی دن گھر لے کر تو آؤ، بس تم اس ویکنڈ پر تو ضرور ہمارے گھر آؤ۔ اکیلی کیسے آؤں؟ میری امی تو مانتی ہی نہیں ہیں، تم کسی بھائی کو لے آؤ۔ تو یہ ان کا تو نام ہی مت لو، اس قدر بدتمیز ہیں وہ تینوں کہ اب میں تمہیں کیا بتاؤں۔ سچی ان کی وجہ سے مجھے بڑی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ میرے اپنے بہن بھائی بھی ایسے ہی ہیں اور امی بھی ان کی حمایت کرتی ہیں،
تم بھائی کی بدتمیزی کی پرواہ مت کرو، بس آ جانا، میں انتظار کروں گی۔ چھٹی کے روز وہ بڑے اہتمام سے تیار ہو کر روزی کے ہاں جانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں روزی بیوقوف نے میرے بارے میں کیا کیا باتیں بتائی ہوں گی، ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کر اس کی امی اور چھوٹی بہن کو مایوسی ہی ہو۔ اس نے اپنا گلابی سوٹ نکالا، ساتھ کے گھر میں رہنے والی نگی سے کالا دوپٹہ لیا جس پر گلابی پھول اور شیشے لگے ہوئے تھے، کالی سینڈل سامنے والے گھر میں رہنے والی تینوں کی ادھار لی اور 3 مرتبہ بالوں میں کنگھا کرنے کے بعد آخری پونی بنانے پر متفق ہو کر وہ بھائی کے ساتھ روزینہ کے گھر جانے پر تیار ہوئی۔ روزینہ کا گھر ان کے گھر سے بس کچھ ہی زیادہ اچھا تھا۔ ہاں، فرنیچر بہت اچھا تھا اس گھر میں، مگر گھر چھوٹا تھا، ہر شے جیسے ٹھونسی گئی تھی۔ روزی اور اس کی امی بڑی محبت سے ملی۔ روزی اسے اپنے کپڑے اور دوسری چیزیں بڑے شوق سے دکھاتی رہیں۔ کھانا اس کی امی نے بازار سے منگوایا، تیز مسالہ اور اس قدر چکنائی نیلو کو اچھا نہیں لگا، مگر وہ لوگ مزے سے کھا رہے تھے، تعریف بھی ہو رہی تھی، اور اس کی امی نے یہ بھی بتایا کہ بہت مہنگا ملا ہے۔ وہ شام تک وہیں رہی، دن اچھا گزرا، پھر اسے اپنے ہاں آنے کو کہہ کر وہ بھائی کے ساتھ واپس آ گئی۔ گھر آ کر ایک ایک بات امی جی کو بتاتی رہیں۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہی، کچھ سنا کچھ نہیں سنا۔ ہائے کاش ایک بہن ہوتی۔ اس نے امی کی عدم دلچسپی محسوس کی تو حسرت سے سوچا، اسے پھر عروسہ باجی یاد آ گئیں، کتنی دلچسپی سے ساری باتیں سنا کرتی تھیں، اور اسے مس جادوگرنی والا قصہ یاد آ گیا، میں نے کتنی تفصیل سے سنایا، وہ بھی سنتی رہیں اور جنید بھائی نے بھی سن لیا۔ ہائے کتنی مار پڑتی تھی مجھ سے، اب سوچ کر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ عروسہ باجی واپس ہی نہیں آئی، اب تو ان سے ملنا ایک خواب سا لگنے لگا ہے، اور جنید بھائی اسی گلی میں رہتے ہیں مگر کبھی دکھائی ہی نہیں دیتے، مگر میں بھی کون سا گلی میں جھانکتی رہتی ہوں۔ اگلے روز پھر وہ تھی اور روزی تھی۔ روزی یہ جاننے کو بےتاب کہ اسے اس کا گھر اور گھر والے کیسے لگے، اور اسے یہ بےتابی کہ وہ بتائے میرے جانے کے بعد امی اور بہن بھائیوں نے کیا کہا۔ اس روز یہی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر روزی نے بتایا وہ کل سے 5 روز کی چھٹی لے رہی ہے۔ ہائے میں تمہارے بغیر کیا کروں گی، اسے سن کر فکر ہونے لگی۔ مجبوری ہے، میرے چچا کی شادی ہے، ہم لوگ اب ادھر چلے جائیں گے اور 5 روز وہیں رہیں گے۔ اسی شہر میں تو رہتے ہیں تمہارے ددیال والے، تم وہاں سے کالج آتی رہنا۔ جی، اور باتیں کون سنے گا، سب نے یہی کہنا ہے۔ روزینہ کو ددیال والوں سے کوئی محبت نہیں، 5 دن بھی ان کے لیے نہیں نکال سکی، اور الزام سارا بیچاری امی کے سر لگ جائے گا۔ اف روزی تمہارے بغیر میں بھلا کیا کروں گی، چھٹی بھی نہیں کر سکتی، لیکچر رہ جائیں گے۔ اتنی پریشان نہ ہو، بس یوں چٹکی بجاتے یہ دن گزر جائیں گے۔ روزی نے تسلی دی مگر وہ خاصی اداس رہی۔ پھر روزینہ 5 روز کے لیے چلی گئی اور نیلو نے یہ دن اس کا انتظار کرتے ہی گزارے۔ وہ کتنا عادی ہو چکی ہے روزی کی، اسے یہ اندازہ اب ہوا تھا، نہ تو پڑھنے میں مزہ آتا اور نہ ہی بریک اچھی لگتی۔ 5 روز بعد وہ واپس آئی تو دونوں یوں ملی جیسے برسوں کی بچھڑی ہوئی ہوں۔ تم ٹھیک تو رہی نا نیلو؟ بس اب کچھ نہ پوچھو، شکر کرتی ہوں یہ 5 روز کسی طرح گزر ہی گئے۔ تم سناؤ کیسی رہی تمہارے چچا کی شادی؟ ہائے نیلو اتنا مزہ آیا کہ بتا نہیں سکتی، اور میں نے تمہیں بہت یاد کیا، یہی سوچتی رہی کاش نیلو بھی میرے ساتھ ہوتی۔ تمہیں سنانے کو بہت سی باتیں جمع کر رکھی ہیں، ایسا کرتے ہیں آج پیریڈ نہیں لیتے، صرف باتیں کرتے ہیں۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، پڑھائی تو ہوتی ہی رہتی ہے، ہم اتنے دنوں کے بعد ملے ہیں، آج چھٹی کرنی چاہیے۔ وہ بھی متفق ہو گئیں، دونوں نسبتاً الگ تھلگ جگہ پر آ بیٹھیں۔ نیلو بڑے مزے کی باتیں بتاتی ہوئی وہاں، روزی سر نیچا کیے دھیرے سے مسکراتے ہوئے سیر کہہ رہی تھی۔ انداز ایسا تھا کہ یہ بھی چونکی اور پوچھنے لگی، پتہ ہے وہاں میرے چچا کا ایک دوست بھی آیا ہوا تھا، اسی شہر میں رہتا ہے، شادی تھی تو چچا نے پہلے ہی بلا لیا تھا، اس نے اتنا کام کیا کہ کیا بتاؤں۔ ہائے بیچارہ، تم نے کوئی ٹانک ہی دے دینا تھا۔ نیلو اس کے انداز کو سمجھ کر شوق ہو رہی تھی۔ ہٹ بدتمیز، میں کیوں دیتی ٹانک؟ چلو اب آگے بھی بتاؤ کہ یہی انداز لگا سکو کہ ٹانک کے ساتھ ساتھ اور کس چیز کی ضرورت تھی؟ تمہاری ضرورت تھی۔ الو الٹی باتیں کیے جا رہی ہیں۔ روزینہ نے ہلکا سا ہاتھ جھڑ دیا مگر مسکراہٹ دبا نہیں سکی۔ اچھا بتاؤ کام کے علاوہ اور کیا کیا کرتا تھا؟ وہ بظاہر سنجیدہ ہوئی۔ اگر تمہارا یہی انداز رہا تو میں نہیں بتاؤں گی۔ کیا ہے بھائی، اتنے آرام سے تو پوچھ رہی ہوں۔ آرام کی بچی، بس اب کچھ نہ پوچھنا۔ اس کی ہنسی پر وہ خفا ہوئی مگر بتائے بغیر رہ بھی کیسے سکتی تھی؟ پتہ ہے وہ باتیں بڑی اچھی کرتا ہے۔ جب ہم دلہن والوں کے ہاں پہنچے تو چچا نے اسے اپنے ساتھ ہی رکھا، انہیں ڈر تھا دلہن والے مذاق کریں گے اور جوتا چھپا کر بہت زیادہ پیسے مانگیں گے۔ اس نے کسی کی ایک نہیں چلنے دی۔ دلہن کی سہیلیاں بیچاری جب کچھ نہیں کر سکیں تو شور کرنے لگی، اس لڑکے کو باہر نکالو، ہم دلہا بھائی سے مخاطب ہیں، یہ درمیان میں کیوں بولتا ہے؟ کیا وہ بہت بدتمیز ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہے نہیں، بالکل بھی نہیں، بس شوق سا ہے، اور تیز بھی۔ ان لوگوں کے تو سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ صورت کا کیسا ہے؟ دلچسپی تو نیلم کو بھی ہو رہی تھی۔ بہت اچھا، جو بھی کپڑا پہنتا ہے اس پر سج جاتا ہے۔ اچھا کیا کیا پہنے دیکھ لیا ہے تم نے؟ دیکھو نیلو بدتمیزی نہ کرو، جو تم نے پوچھا میں نے بتا دیا۔ ہاں میں مانتی ہوں تم سعادت مند بچی ہو۔ اچھا آگے سناؤ، پھر اور کیا کیا کارنامے انجام دیے انہوں نے؟ نہیں اب میں کچھ نہیں سناؤں گی، ایک تو مجھے تمہاری اداسی کا خیال اسی لیے سنانے چلی گئی، اور تم ہو کہ مذاق اڑا رہی ہو
ہو؟ اور اچھا، تو یہ میری اداسی دور کرنے کے لیے سنا رہی ہو؟ چلو پھر تو ضرور سناؤ۔ اور روزی پھر شروع ہو گئی۔ اپٹن کے روز میں سیڑھیوں سے گر پڑی، وہ قریب ہی کھڑا تھا، شکر ہے سامنے نہیں کھڑا تھا، ورنہ وہ بیچارہ بھی زخمی ہو جاتا۔ نیلو، روزی نے چیخ کر احتجاج کیا۔ اچھا اب نہیں، بس زبان میری رکتی ہی نہیں تو کیا کروں؟ مجھے اتنی چوٹیں آئی تھی، تمہیں خیال ہی نہیں، بس مذاق اڑائی جاتی ہو۔ روزی کی خفگی بھی بس اوپر سے تھی۔ اچھا بتا نا پھر کیا کیا اس ہیرو نے؟ نیلو نے بے صبری سے پوچھا۔ ڈاکٹر کو بلا لایا، فیس بھی خود ہی ادا کی، بازار سے مجھے دوائیں لا کر دیں، اور پتہ ہے میرے لیے فکر مند بھی بہت رہا۔ آخری فقرہ شرما کر دھیرے سے ادا کیا۔ اچھا، اب تو نیلو کو بہت دلچسپی ہو رہی تھی، ساری باتیں جلدی سے سن لینا چاہتی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ لگا کر اس نے شادی کا تفصیلی حال بیان کیا، جس میں زیادہ باتیں تو اس لڑکے کی یا پھر روزی کی تھیں۔ اس نے پھر ملنے کا وعدہ کیا ہے، چھٹی کے وقت وہ گیٹ پر مجھ سے ملنے آئے گا۔ ہائے اللہ، اور جو کسی لڑکی کو شک پڑ گیا، سوچو تو روزی کتنی بدنامی ہو جائے گی۔ اوہو، تم کتنی بیوقوف ہو بابا، ہم گیٹ پر کھڑے ہو کر باتیں نہیں کریں گے، راستے سے ہٹ کر ہی کھڑے ہوں گے۔ تمہیں ڈر نہیں لگے گا؟ ڈر کس بات کا؟ پھر میں اکیلی تھوڑی ہوں گی، تم ہی تو میرے ساتھ ہوگی۔ مگر روزی، آج آخری پیریڈ میں میرا ٹیسٹ ہے، تم تو جانتی ہو مس عابدہ کتنی سختی کرتی ہیں، ان کی کلاس نہیں چھوڑ سکتی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ سارا دن اس لڑکے کی باتیں ہوتی رہی، نہ نیلو نے نام پوچھا نہ اس نے بتایا، بس وہ کہتا تھا، اس نے یوں کہا، اسی طرح ذکر چلتا رہا۔ پھر روزی پہلے گھر چلی گئی، اسے ٹیسٹ کی وجہ سے رکنا پڑا، دھیان اس کی طرف ہی رہا، ڈر بھی لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیسے لڑکا ہے، اس سے پہلے تو روزی اتنے لوگوں کی موجودگی میں ہی اس سے ملتی رہی ہے، اب پہلی بار اکیلے میں ملے گی۔ یہ روزی کتنی بہادر ہے، ذرا بھی تو گھبراہٹ نہیں تھی اسے، اور میرا تو مارے فکر کے برا حال ہو رہا ہے۔ گھر آ کر بھی وہ سہیلی کے لیے فکر مند ہی رہی، دل میں برے خیال آتے رہے، اور پکا فیصلہ کر لیا کہ کل روزی ملے گی تو اسے منع کر دوں گی۔ مگر روزی یہ بات کیسے مان سکتی تھی؟ الٹا اس نے نیلو کا مذاق اڑایا، اس کی پریشانی کے بارے میں سن کر خوب ہنسی۔ ارے پاگل، کیا میں اتنی احمق ہوں؟ مجھے اچھے برے کا اندازہ نہیں، میں تو چہرے دیکھ کر دل کا حال بتا سکتی ہوں۔ اور پھر وہ تو اتنا شریف ہے کہ بس پتہ ہے اس نے تو لمبی بات ہی نہیں کی، بس یہ خط مجھے پکڑا دیا اور کہا کہ 1 ہفتے کے بعد پھر یہی ملاقات ہوگی۔ اصل میں وہ کسی امتحان کی تیاری کر رہا ہے، اس کی اماں ابا بڑی سختی کرتے ہیں، روز ملنے نہیں آ سکتا، تو اب 1 ہفتے بعد ملاقات ہوگی۔ نیلو کو کچھ تسلی ہوئی۔ ہاں کیا کریں، مجبوری ہے، روزی نے آہ بھری، پھر فائل کھولتے ہوئے بولی۔ اتنا پیارا خط لکھا ہے کہ کیا بتاؤں، میں تو رات سے کئی بار پڑھ چکی ہوں، تمہارے لیے بھی لے کر آئی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے روزی کے چہرے پر کئی رنگ تھے، اتنی پیاری تو آج سے پہلے کبھی نہیں لگی۔ نیلو نے دلچسپی سے ان رنگوں کو دیکھا، وہ خط نکالنے لگی۔ نہیں ابھی نہیں، فری پیریڈ میں دیکھوں گی۔ اوہو، 1 روز نہیں لوگی تو کیا ہو جائے گا، اس نے چڑھ کر کہا۔ بعد میں دیکھ لوں گی نا، ویسے دوسروں کا خط پڑھنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، تم دوسری کب سے ہو گئی؟ میں تو اپنی ایک بات تمہیں بتاتی ہوں، ہاں مگر تمہارے اس کو جب پتہ چلے گا کہ میں نے بھی وہ خط پڑھا ہے، یقین مانو اسے بالکل اچھا نہیں لگے گا، اسے بتائے گا کون؟ اور تمہیں صرف یہ خط ہی نہیں پڑھنا، بلکہ اس کا خط کا جواب بھی ہم دونوں کو مل کر لکھنا ہے۔ پاگل ہوئی ہو کیا؟ اس سے ہنسی آ گئی۔ جو بھی سمجھو، مگر تم نے میری مدد کرنا ہے۔ میں تو ساری رات سوچتی رہی، مگر اچھا سا مضمون بنتا ہی نہیں ہے، اور پتہ ہے اس نے تو صفحہ بھی بڑا ہی خوبصورت استعمال کیا ہے، لفافہ بھی گلابی رنگ کا ہے۔ روتی کیوں ہو، خرید لینا تم بھی گلابی لفافہ، چلو اب کچھ پڑھ بھی لیں۔ پتہ نہیں یہ پیریڈ روزینہ نے کس طرح لیا، وہ تو سخت بے چین تھی نیلو کو اس کا خط دکھانے کے لیے۔ جوں ہی پیریڈ ختم ہوا، اسے ساتھ لے کر کالج کے نسبتاً الگ تھلگ گوشے میں آ گئی، احتیاط سے فائل کھولی اور بڑے پیار و احترام سے وہ گلابی لفافہ نکالا۔ واقعی خوبصورت ہے، اس نے سنہری پھول والے سادہ سے لفافے کی دل سے تعریف کی۔ خط کا پیٹ تو دیکھو، اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ روزی کو اس تعریف نے بڑی خوشی دی، واقعی یہ بھی بہت اچھا ہے، پتہ نہیں کہاں سے خریدا ہوگا، ہمارے گھر کے پاس جو بازار ہے وہاں سے تو ایسا نہیں مل سکتا، تم کیا کرو گی؟ پہلا خط کو کسی سادے سے کاغذ پر ہی لکھنا پڑے گا، پھر امی کے ساتھ بازار جاؤں گی تو اچھا سا پیڈ بھی لے لوں گی۔ اب تم خط بھی تو پڑھو نا۔ نیلم نے خط پڑھنا شروع کیا، ایک طویل داستان، جگہ جگہ اشعار اور نغمات، کچھ فلمی کچھ غیر فلمی، اور خط کا مضمون بھی ان گیتوں سے کم نہیں۔ کیسے کیسے لفظوں میں اس نے روزینہ کی تعریف کی تھی، اور کتنی زیادہ کی تھی، چند لائنیں پڑھ کر ہی اسے پسینہ آ گیا۔ ہاں اچھا خط ہے، پورا پڑھے بغیر ہی اسے واپس کر دیا۔ اتنی جلدی پڑھ بھی لیا تم نے؟ ہاں تو اور کیا، وہ نظر چرا گئی۔ اچھا ہے نا، اس نے بڑے شوق سے پوچھا۔ کیا وہ ملتے ہوئے بھی ایسی باتیں کرتا ہے؟ نیلم کا دل عجیب سا ہو رہا تھا، زیادہ ملاقات ہوئی ہی کب ہے، اسی لیے تو سارا اظہار خط میں کرنا پڑا ہے اسے۔ نیلو اب مجھے بتاؤ میں جواب میں کیا لکھوں، سچی بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ روزی تمہیں یہ خط پڑھتے ہی پھاڑ دینا چاہیے تھا، دیکھو نا اس پر تمہارا نام لکھا ہے، اگر تمہاری امی یا کوئی بھی دیکھ لے تو سوچو پھر کیا ہو۔ ہاں یہ تو ہے، میں سفیر کو منع کر دوں گی، خط پر میرا نام نہ لکھا جائے۔
ہاں تم یاد سے خط میں یہ بات اسے لکھ دینا۔ اس پورے ہفتے میں جو روزی اور سفیر کی اگلی ملاقات میں حائل تھا، کئی خط لکھے اور پھاڑے گئے، کسی کا مضمون ٹھیک نہیں، کہیں لکھائی اچھی نہیں آئی، کبھی صفحہ مناسب نہیں۔ اب تو روزی سفیر ہی کی باتیں کرتی رہتی تھی اور ایک ایک بات نیلو کو کئی بار سناتی۔ نیلو آج عروسہ آئی تھی ہماری طرف، سخت گرمی میں تھکی ہاری گھر آئی تو امی نے یہ اطلاع دے کر ساری تھکن اتار دی۔ عروسہ باجی، ماضی کی ساری محبتیں پھر سے تازہ ہو گئی۔ امی وہ کیسی ہو گئی ہے؟ وہ کتنی دیر ہماری طرف بیٹھی، انہوں نے میری بھی کوئی بات کی یا نہیں؟ وہ مغرور تو نہیں ہو گئی؟ اس نے ایک ہی سانس میں کتنے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ اس کی بےتابی پر امی ہنس پڑی۔ عروسہ بالکل ویسی کی ویسی ہے، اس کی عادت نہیں بدلی، بڑے پیار سے ملی، تمہارا تو بار بار پوچھتی رہی۔ وہ اب وطن واپس آ گئی ہے، اس کا میاں یہیں کوئی کاروبار کرے گا اور مکان کے اوپر والے حصے میں اب یہ لوگ رہیں گے۔ ہائے امی، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، میں ابھی مل کر آتی ہوں۔ کتابیں رکھ کر وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ پاگل، یہ بھی کوئی وقت ہے کسی کے گھر جانے کا؟ اتنی گرم دوپہر ہے، سب آرام کر رہے ہوں گے، تم شام کو چلی جانا۔ امی، وہ کوئی غیر نہیں، میری آپی ہے، میں کسی وقت بھی ان کے گھر چلی جاؤں برا نہیں مانیں گی۔ پھر بھی وہ سفر سے تھکی ہوئی آئی ہے، تمہیں کچھ خیال کر لینا چاہیے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، پھر شام کو چلی جاؤں گی۔ عروسہ کی تھکن کا خیال کر کے اسے ارادہ ترک کرنا پڑا۔ عروسہ پہلے سے زیادہ گوری ہو گئی ہے، تھوڑی موٹی بھی بڑی پیاری لگ رہی تھی، اور وہ بتا رہی تھی تمہیں بڑا یاد کرتی رہی، تمہارے لیے کچھ تحفے بھی لائی ہے۔ امی، میں بھی عروسہ آپی کو تحفہ دوں گی۔ اچھا ابھی تو اٹھ کر کھانا کھاؤ اور کمرے کا دروازہ بند کر کے لیٹ جاؤ، موسم گرم ہو رہا ہے۔ روزانہ کا معمول تھا، کالج سے آنے کے بعد وہ دوپہر میں سوتی ضرور تھی، مگر آج نیند نہیں آ رہی تھی، کب شام ہوگی اور کب میں ان کی طرف جاؤں گی۔ عروسہ آپی تو ملک سے باہر تھیں، ان کے گھر والے تو یہاں تھے، مگر میں ان سے بھی کتنی دیر کے بعد ملوں گی۔ جنید بھائی پتہ نہیں اب بھی ویسے ہیں یا سنجیدہ ہو گئے ہیں، اور اب تو آپی کے شوہر بھی وہاں ہوں گے، پتہ نہیں کس مزاج کے ہیں۔ امی بتا رہی ہیں آپی خوش ہیں تو یقیناً وہ بھی اچھے ہی ہوں گے۔ میں آپی کو کیا تحفہ دوں؟ امی مجھے زیادہ پیسے نہیں دیں گی، مجھے کوئی معمولی سی چیز ہی خریدنی پڑے گی۔ دوپہر میں وہ ایسی باتیں سوچتی رہی، ادھر شام ہوئی اور کپڑے بدلے، بال بنائے اور چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر پہنچ گئی عروسہ کے ہاں۔ وہ لوگ سامنے صحن میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ آہا، آج تو بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، جنید نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا، اور عروسہ فوراً اس کی جانب لپکی تھی۔ دونوں گلے ملی، حال احوال پوچھا، پھر عروسہ ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لائی اور اپنے برابر والی کرسی پر بٹھا لیا۔ آپا، آپ کیا گئیں؟ اس بے مروت لڑکی نے تو کبھی ادھر جھانک کر بھی نہیں دیکھا۔ اچھا کیا، امی تو اکثر خالہ کی طرف رہتی تھی، یہ یہاں کیوں آتی؟ آپا، دولہا بھائی کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ گھر پہ نہیں ہیں، دوستوں سے ملنے گئے ہیں۔ کیوں، تم کیا دولہا بھائی سے بھی ملنے آئی ہو؟ جنید نے تیزی سے کہا۔ نہیں جی، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی، دوپٹہ سر پر ذرا آگے تک اوڑھتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا۔ ایسے ہی ویسے ہی باتیں مت پوچھا کرو، انسان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ جنید، عروسہ نے تنبیہ انداز میں بھائی کی طرف دیکھا۔ آپا، آخر میں اس کا استاد ہوں، برے بھلے کی تمیز سکھانا میرا فرض ہے۔ کیوں نیلم بی بی، تم نے برا تو نہیں مانا؟ تب اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ شاباش، سعادت مند شاگرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھا اور چلا گیا۔ ہاں نیلو، آپ بتاؤ کیسی ہو، کیا کرتی ہو آج کل؟ اور نیلو ایک ایک بات تفصیل سے بتانے لگی۔ آپا، مجھے آپ کی باتیں بہت یاد آتی تھیں، کئی بار میرا جی چاہا اس گھر میں آؤں، پھر سوچا پتہ نہیں خالہ جی بھی گھر پر ہوں گی یا نہیں۔ ویسے خالہ ہیں کہاں، دکھائی نہیں دے رہی۔ امی اور خالہ ڈاکٹر کے ہاں گئی ہیں، خیریت تو ہے نا؟ ہاں بس امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ آپا، اب تو آپ یہیں رہیں گی نا؟ اب تو میں آپ کے گھر آ سکتی ہوں نا؟ ہاں ضرور، تم جس وقت چاہو آ سکتی ہو۔ تمہارے دولہا بھائی تو یہاں کاروبار جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، خاصے مصروف ہیں، بس میں اور تم خوب باتیں کیا کریں گے۔ اور بتاؤ پڑھائی میں کیسی ہو؟ انگلش بڑی مشکل ہے، لاکھ سر کھپاؤں سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور کالج کی لڑکیاں تو اتنی تیز، اتنی شوق ہیں کہ اللہ معافی۔ اب تم بھی کالج کی لڑکی ہو؟ عروسہ ہنسی۔ ہاں مگر میں تو ویسی کبھی نہیں بن سکتی، اتنے فیشن کرنے کے لیے تو میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ کیا کرنا ہے فیشن کر کے، سادگی کا ایک اپنا حسن ہے، تم سادگی میں بھی بہت پیاری لگتی ہو۔ یہ تو آپ کہتی ہیں نا، وہ کچھ شرما گئی۔ تمہارے لیے میں وہ سوٹ لائی تھی اور چند چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، کل آنا، میں نکال رکھوں گی۔ ویسے میں ڈر بھی رہی ہوں، پتہ نہیں تمہیں پسند آئیں گی بھی یا نہیں۔ وہاں آپ کی خریدی چیز مجھے بھلا کیوں اچھی نہیں لگے گی؟ اپنی انگلش کی کتاب اور کاپی بھی لیتی آنا۔ پھر پڑھائی شروع ہوئی، وہ ہنسی اور عروسہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے روز کالج میں اس کے بعد بھی روزی کو سنانے کے لیے بہت باتیں تھیں۔ عروسہ آپی نے یوں کہا، وہ یہ بتا رہی تھیں، اور بڑی اچھی ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ میرے لیے بہت سی چیزیں لے کر آئی ہیں اور ہر روز مجھے پڑھایا کریں گی۔ روزی نے کچھ خاص دلچسپی سے اس کی باتیں نہیں سنی کہ عروسہ کے ذکر کی وجہ سے اسے سفیر کی باتیں سنانے کا وقت کم مل رہا تھا۔ شام کو بڑی جلدی نیلم کتابیں اٹھا کر عروسہ کے ہاں گئی۔ عروسہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی، اس کے لیے لائی گئی چیزیں نکال کر رکھی تھی، 2 سوٹ، جیولری اور ریسٹ واچ۔ ہائے آپا، یہ تو بہت زیادہ ہیں،
وہ خوش تو تھی مگر اس کے ساتھ کچھ چپ سی بھی ہو گئی تھی۔ ایک ہی تو بہن ہے، اس کے لیے بھی نہ لاتی۔ عروسہ نے اسے گلے لگا لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپا، میں نے امی سے کہا تھا کہ میں آپا کو تحفہ دوں گی، مگر آپ کی دی ہوئی اتنی مہنگی چیزیں دیکھ کر میں سوچ رہی ہوں میرا تحفہ تو بڑا معمولی سا ہوگا، پتہ نہیں آپ اسے اپنے پاس رکھنا بھی پسند کریں گی یا نہیں۔ ہم تو بڑے غریب سے لوگ ہیں آپا۔ ہائے نیلو، کیسی باتیں کرتی ہو میری جان، تمہارا تحفہ میرے لیے کتنا قیمتی ہوگا یہ میں بتا نہیں سکتی، اور دیکھو اب جلدی لے کر آنا، مجھے انتظار رہے گا۔ کیا آ رہا ہے جی؟ جنید نے اندر جھانکا اور اس جذباتی منظر کو دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ ہاں جنید، اچھا ہوا تم آ گئے، میں نے نیلم سے کہا تھا کہ کتابیں لے کر آ جائے، اب تم اسے پڑھاؤ گے پہلے کی طرح، یعنی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ اس نے آہ بھری۔ اگر آپ پڑھانا نہیں چاہتے تو رہنے دے جی۔ کیوں نہیں پڑھائے گا جنید، بہت محنت کرنا اس کے ساتھ۔ میں تو کر ہی لوں گا، اسے بھی کہہ دے دھیان سے پڑھے، اب تو خاصی بڑی ہو گئی ہے، چوٹی بھی نہیں کھینچ سکتا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کان پکڑوا کر اسٹول پر کھڑا کر دیا کروں گا۔ اس روز جنید سے جو پڑھایا اس نے بڑی توجہ سے سنا، مگر اگلے روز اس کی توجہ کسی طرح جم ہی نہیں رہی تھی۔ کہاں گم ہو اے شاگرد رشید؟ کہیں نہیں، وہ بتا نہیں سکی۔ کل روزی اور سفیر نے ملاقات طے کی تھی اور آج روزی کالج نہیں آئی۔ دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے ہیں۔ توجہ دو ادھر، ورنہ کان پکڑوا کر اسٹول پر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نہیں نہیں، میں توجہ دے رہی ہوں۔ اور اگلے روز پھر روزی غائب۔ ہائے، مجھے تو سفیر کے خط پڑھ کر ہی لگتا تھا وہ کوئی اچھا لڑکا نہیں ہے۔ روزی کتنی بیوقوف اس کی باتوں میں آ گئی، مگر اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور بھی نہیں۔ اسے عروسہ آپی جیسی کوئی بہن نہیں ملی، اسے کسی نے زمانے کی اونچ نیچ سمجھائی ہی نہیں۔ شام کو وہ بجھے دل سے ان کے ہاں آئی۔ خالہ بھی کپڑے دھو رہی تھی، عروسہ باجی اپنے شوہر کے ساتھ کہیں گئی ہوئی تھی۔ جنید اس کے انتظار میں کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ خالہ جی کو سلام کر کے ان کی دعائیں لے کر اندر آ گئی۔ جنید نے کتاب کھولی اور پوچھا، جو کل پڑھایا تھا یاد ہے نا؟ جی ہاں۔ اچھا، وہ مضمون تو لکھا تھا نا؟ نہیں جی، وہ گھبرائی۔ کیوں؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ میں بھول گئی۔ کبھی کھانا کھانا بھولی ہو؟ وہ کیا جواب دیتی، بولتی کیوں نہیں؟ اور بھی ڈانٹا۔ میں بہت پریشان ہوں، اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ جنید کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، مگر روزی کی پریشانی اس کے حواس پر طاری تھی۔ کیوں؟ گھٹنے میں درد جگر ہونے لگا ہے کیا؟ اس نے مذاق اڑایا تو اس نے جھٹ پلکوں پر چمکتے آنسو پونچھ ڈالے۔ بتاؤ شاباش، کیا ہوا ہے؟ وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اب اسے کسی نہ کسی سے کہہ کر جی کا بوجھ ہلکا کرنا تھا۔ اکثر عروسہ گھر پر ہوتی تو ساری بات اسے کہہ دیتی، اب جنید منتظر تھا، اس نے بتا دیا۔ اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ یوں ہی چھٹی کر لی ہوگی۔ نہیں، وہ بڑی باقاعدگی سے کالج آتی ہے، اب تو 2 روز سے نہیں آئی۔ اور وہ سفیر، مجھے تو اس کے خط پڑھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا وہ کوئی اچھا لڑکا نہیں ہو سکتا۔ دیکھے نا، کسی غیر لڑکی کو اس طرح خط لکھنا اور چھپ چھپ کر ملنا کوئی اچھی بات ہے کیا؟ تم سمجھاؤ اپنی دوست کو۔ میں نے کوشش کی تھی مگر وہ میری سنتی ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے اس سفیر کے بچے نے اس پر کوئی جادو کروا دیا ہے، ہر وقت اسی کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ تم پریشان نہ ہو، وہ آ جائے گی۔ کیسے نہ ہو، آخر وہ میری دوست ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہر بات کا تاریخ پہلو ہی دیکھا جائے، ہر خدشہ جھٹک دو اور پڑھائی پر توجہ دو۔ نہیں جی، آج تو میں بہت اداس ہوں، پڑھ نہیں سکوں گی۔ چلو ٹھیک ہے۔ خلاف توقع وہ آرام سے مان گیا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے اس سلسلے میں؟ کس سلسلے میں؟ پتہ نہیں، وہ واقعی نہیں سمجھا تھا یا بن رہا تھا۔ روزی کے سلسلے میں؟ وہی ہیں تو یہی کر سکتا ہوں کہ اس سے سفیر سے بھی زیادہ تیز مسالے والے خط لکھنے شروع کر دوں تاکہ اس کی توجہ ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ سفیر پر لعنت بھیج دے۔ مجھے پتہ ہے آپ کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں۔ وہ خفا ہو کر اٹھی۔ جنید ہنس پڑا اور بولا، ناراض نہیں ہو، ذرا عقل سے کام لو، بھلا میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ابھی تو یہ بھی ٹھیک سے پتہ نہیں چلا کہ آنسر روزی مسٹر سفیر کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اغوا ہوئی ہے یا اپنے گھر پر بیٹھی ریسٹ فرما رہی ہیں۔ تم بھی فضول کی سوچوں کو جھٹک دو اور پڑھو آرام سے۔ آخر وہ میری دوست ہے، اس نے جیسے یاد دلایا تو ضروری ہے تم اس کے لیے اسی انداز میں سوچو۔ بابا آ جائے گی کل پرسوں تک وہ، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اس نے جیسے آہ بھری۔ جنید ہنس پڑا اور بولا، مس روزی کتنی خوش نصیب ہیں، انہیں آپ جیسی مخلص دوست ملی ہے۔ آج کے دور میں بیوقوفی کی حد تک جانے والے کب ملتے ہیں؟ وہ ناراضگی کا بہت شدید اظہار ظاہر کرتے کتابیں اٹھائے بغیر گھر آ گئی۔ صبح یہ دعا کرتے ہوئے کالج میں داخل ہوئی کہ خدا کرے آج روزی آئی ہو۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور روزی اس کی منتظر گیٹ کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ کہاں غائب ہو گئی تھی تم؟ وہ تو جاتے ہی سے لپٹ گئی۔ امی پھپھو کے ہاں گئی ہوئی تھی، چھوٹے بھائی بہنوں کی نگرانی کو مجھے گھر پر رہنا پڑا۔ ہائے روزی، میں بتا نہیں سکتی کتنی پریشان رہی۔ کیوں بھلا؟ پریشانی والی کیا بات تھی؟ وہ حیران ہوئی۔ اب نیلم اسے کیا بتاتی، کیسے کہتی؟ مجھے تو سفیر پر شک ہونے لگا تھا۔ اس روز تم نے کالج آف ہونے کے بعد اسی سے ملنا تھا۔ تم روز آیا کرو، میں اداس ہو جاتی ہوں۔ پتہ ہے آج صبح کالج آتے ہوئے سفیر ملا تھا، اس نے اتنا بھاری سا لفافہ دیا ہے، لگتا ہے خوب لمبا خط لکھا ہے، ساری رات ہی لگ گئی ہوگی بیچارے کی۔
روزینہ کے لہجے میں ایک فخر ایک غرور آیا۔ چلو ہم گیٹ کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ نیلم نے اس کا بازو پکڑا۔ ہاں چلو ادھر اپنی مخصوص جگہ پر جا کر خط پڑھتے ہیں۔ روزینہ بہت عجلت میں تھی۔ نہیں روزی ابھی نہیں، یہ خط ہم فری پیریڈ میں پڑھیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی کلاس کی چند دوسری لڑکیوں کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ ترکیب کامیاب رہی۔ ان لڑکیوں کی موجودگی میں روزی اس سے ایسی باتیں نہیں کہہ سکتی تھی۔ خط میں کوئی نئی بات تو نہیں تھی، وہ ایسے ہی خط لکھتا تھا، اشعار اور فلمی گیتوں سے بھرے ہوئے سستے جملے اور کھلی کھلی سی بیتابیاں۔ روزی ایک ایک حرف پر شرمال ہو جا رہی تھی، یقیناً واری صدقے بھی ہو رہی تھی۔ روزی تم منع کیوں نہیں کرتی اسے؟ نہ تو وہ کوئی فلمی ہیرو ہے نہ تم ہیروئن، اتنے فضول سے جملے کیوں لکھتا ہے تمہیں؟ اس کا ضب جواب دے گیا، کیا فضول جملے؟ روزی کو شدید صدمہ ہوا۔ احمق لڑکی، تم کیا جانو محبت کو؟ تم کو کسی نے چاہا ہی کب ہے؟ اگر یہ محبت ہے تو اسے دور ہی سے سلام۔ ذرا سوچو تو روزی، کیا یہ خط تم کسی کو دکھا سکتی ہو؟ اگر اسے تم سے محبت بھی ہے تو اس کا اظہار سادہ سے شریفانہ جملوں میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ تم اس سے بات تو کرو۔ اچھا تم میری دادی اماں نہ بنو۔ روزینہ اس کی باتوں سے اکتا گئی تھی۔ وہ روزی کو کیسے سمجھائے؟ نیلو کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ خود بیوقوف سی لڑکی تھی جو سوچتی تھی، کہنے کو مناسب الفاظ بھی نہیں ملتے تھے، بس اس کا دل کہتا تھا یہ ٹھیک نہیں۔ سناؤ تمہاری دوست کی واپسی ہوئی کہ نہیں؟ شام کو جب وہ جنید سے پڑھنے آئی تو اس نے پہلا سوال یہی کیا، مل گئی ہے؟ نیلم کا لہجہ دھیما، انداز کچھ شرمندہ سا تھا۔ کہاں سے؟ جنید کو اچانک ہی بہت دلچسپی ہو گئی تھی۔ گھر پر ہی تھی۔ اچھا، اس نے حیرت کا بھرپور اظہار کیا، پھر بولا، اور تم بیچارے سفیر پر پرچہ کٹوانے لگی تھی، مگر مجھے اب بھی یقین ہے کہ سفیر ٹھیک آدمی نہیں ہو سکتا۔ پتہ ہے اس نے آج صبح اتنا لمبا خط دیا روزی کو، فضول جملے، فضول گانے، اور روزی بیوقوف اتنی خوش تھی اس خط کو پڑھ کر۔ پھر تم نے سمجھایا نہیں؟ آہستہ روزی بیگم کو بہت سمجھایا، مگر اس کی سمجھ میں کچھ آئے تب نہ، اور پھر مجھے سمجھانا آتا بھی نہیں۔ ہاں اس بات سے تو میں بھی متفق ہوں۔ جنید نے جٹ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میں اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں، اس نے منہ بنایا۔ میں اس بات سے بھی متفق ہوں۔ پڑھائی ہو رہی ہے جی؟ عروسہ کمرے میں داخل ہوئی اور مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ کوئی ایسی ویسی؟ جنید نے جواب دیا۔ آپی، یہ کوئی میری سہیلی کے خلاف باتیں کرتے ہیں؟ اس نے بنا سوچے سمجھے جٹ شکایت لگا دی۔ سہیلی کے خلاف؟ وہ سخت حیرت سے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ آپا، اس لڑکی کو آپ نے میری شاگرد بنا کر بڑی زیادتی کی ہے میرے ساتھ، یہ تو میرا نام بھی ڈبو دے گی۔ آپا یہ سارا وقت ایسی باتیں کرتے ہیں، نالائق شاگرد، کچھ خیال کرو، استاد ہوں میں تمہارا۔ آخر بات کیا ہے؟ عروسہ وہیں بیٹھ گئی۔ چلو لڑکی آپ بتاؤ، آپی کو لگاؤ میری شکایتیں، آپ خود ہی بتا دیں۔ اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، اب تم درمیان میں مت بولنا۔ جنید نے ساری بات عروسہ کے سامنے رکھ دی۔ تم اپنی دوست کے لیے بہت مخلص ہو، آج کے دور میں ایسی دوستیاں ناپید ہیں۔ عروسہ کے انداز میں توصیف تھی۔ وہ دوست صاحبہ تو ان کی بات سننے کی روادار نہیں، اور یہ ان کے غم میں روز بروز دبلی سے دبلی ہوتی جاتی ہیں۔ بہرحال دوست کو سمجھانا تمہارا فرض بنتا ہے، وہ سمجھے یا نہ سمجھے یہ اس کی مرضی، مگر تمہیں اپنا فرض ادا کرتے رہنا چاہیے، یہی تو میں کہتی ہوں آپی۔ مگر جنید بھائی نہیں مانتے اس بات کو۔ وہ بڑی خوشی اور جوش سے بولی، نہ تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے، دوست 2 روز کے لیے چھٹی کر لے اور ادھر اغوا فرض کر کے جان سے گزرنے کی تیاری کر لی جائے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے نیلو، تمہیں یوں پریشانی نہیں ہونا چاہیے، یہ تو مجھے کہہ رہی تھی ہتھیار لے کر جاؤ، جہاں سفیر نامی کوئی نوجوان دکھائی دے سینے میں گولی اتار کر میری سہیلی کا بدلہ لے لو اور میری دوستی کی مثال قائم کر دو، یعنی کہ میں بیچارہ خواہ مخواہ ان دونوں کی دوستی پر قربان ہو جاؤں۔ یہ غلط ہے باجی، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ خود سے باتیں بنا رہے ہیں۔ صبح تمہارا ٹیسٹ ہے یا نہیں؟ اس نے ڈپٹ کر پوچھا۔ ہے تو جواب اس بات میں ہی آنا تھا، اور تیاری کس نے کروانی ہے؟ آپ نے اور کس نے؟ چلو پھر ادھر منہ کر کے چپ چاپ بیٹھ جاؤ، خبردار جو ایک لفظ بھی بولی۔ ہائے جنید، یہ سلوک کرتے ہو تم میری چھوٹی بہن سے؟ اتنی ڈانٹ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ علم کی خاطر تو لوگوں نے ننگے پاؤں صحراؤں میں سفر کیا ہے، پہاڑوں کو عبور کیا اور دریا پار کیا، اگر یہ میری ذرا سی ڈانٹ سہ بھی لی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ آخر کچھ قیمت تو ہونی چاہیے علم کی، اور تم ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہی ہو؟ اب کتابیں نکال بھی لو۔ اچھا پڑھاؤ اسے، مگر ذرا پیار سے۔ عروسہ اٹھ کر چلی گئی۔ جنید بھائی، کچھ دیر بعد اس نے پینسل ایک جانب رکھی اور ہولے سے اسے پکارا۔ کیا ہے؟ وہ میگزین میں مصروف بولا۔ دیکھیے آپ میرا تھوڑا سا کام کر تو سکتے ہیں؟ کیسا کام؟ اسے توجہ دینی پڑی۔ وہ جو سفیر ہے نا، وہ روزی سے ملنے آتا ہے، کالج سے کچھ ہی فاصلے پر انہوں نے جگہ مقرر کر رکھی ہے، وہ وہاں ملتے ہیں۔ آپ ادھر جا کر سفیر کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں پتہ تو کروا سکتے ہیں کہ وہ کیسا لڑکا ہے۔ اچھا تو اتنی دیر سے یہ پلان بن رہا تھا؟ کاپی پینسل مجھے دکھانے کو پکڑ رکھی تھی؟ نہیں، یہ خیال تو بس ابھی اچانک میرے ذہن میں آیا ہے۔ گڑبڑا کر وضاحت کی۔ ویسے سبحان اللہ، خیال بڑا اچھوتا ہے۔ وہ سمجھی نہیں کہ طنز ہے یا واقعی بات پسند آئی ہے۔ آپ کا تو کچھ نہیں بگڑتا، یہ کام ایسا مشکل بھی تو نہیں ہوگا آپ کے لیے۔
ہاں مشکل تو بالکل نہیں، مگر یہ بتاؤ آخر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر میں کہہ دوں کہ وہ اچھا لڑکا نہیں تو تمہاری دوست اسے ملنا چھوڑ دے گی۔ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ روزی تو سفیر کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ میری دوست کو عقل آ جائے؟ اس پر تو میں بعد میں غور کروں گا، پہلے تو تمہارے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں، ٹیسٹ کی تیاری نہ ہوئی تو میرے کہے بغیر ہی کان پکڑ کر اسٹول پر کھڑی ہو جانا۔ کل میری اور سفیر کی بڑی لمبی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کالج آف ہونے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ لنچ ہم نے ایک اچھے ہوٹل میں اکٹھے ہی کیا۔ اتنے لوگ تھے وہاں، مگر سچ کہتی ہوں وہ میرے ساتھ تھا تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ شام کے 4 بج گئے تھے۔ گھبرا کر اٹھ کر کھڑی ہوئی، مگر اس نے مجھے سمجھایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ زندگی ہماری اپنی ہے، ہم جسے چاہیں اسے گزاریں، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، لوگ تو کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور واقعی نیلم، تب میں نے بھی سوچا ہاں زندگی تو ہماری اپنی ہی ہے، ہماری مرضی، ہم اسے جیسے چاہیں گزاریں۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے ٹوکنے اور اعتراض کرنے والے؟ زندگی تو وہی ہے جس میں سفیر میرے ساتھ ہے، اور لوگ کتنے ظالم ہیں، انہیں اسی ساتھ پر اعتراض ہے۔ اور ہاں ایک چیز تو دو، کھانا تو میں بھول ہی گئی۔ اس نے بیگ کی زیب کھولی، پھر ادھر ادھر نگاہ ڈال کر بولی آؤ اپنی مخصوص جگہ پر چلتے ہیں، وہیں دکھاؤں گی۔ خود اسے بھی تجسس تھا، دیکھوں تو آخر کیا چیز ہے، اور چیز دیکھ کر اسے سخت مایوسی ہوئی۔ اب تو روزی کے ذہن پر ہر وقت سفیر چھایا رہتا ہے۔ یہ اس کے لیے خریدا گیا گفٹ تھا، خاصا مہنگا پرفیوم۔ اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ قیمت سن کر حیران رہ گئی تھی۔ جواب میں وہ ہنس پڑی، ابا نے بھجوائے ہیں، ساتھ میں خط بھی تھا۔ سب سے زیادہ پیسے میری روزینہ بیٹی کو دینا، آخر وہ کالج میں پڑھ رہی ہے۔ اگر تمہارے ابا کو سفیر کے بارے میں پتہ چل جائے۔ پھر اس نے احساس دلانا چاہا، نیلم تم وہ نہیں ہو جو میں تمہیں سمجھتی رہی ہوں، تم جلتی ہو مجھ سے اور سفیر سے، تمہیں ایسا چاہنے والا کوئی نہیں ملا، میری محبت تم سے برداشت نہیں ہو رہی، میری خوشی تمہیں حسد پر مجبور کرتی ہے۔ روزی، یہ تم میرے بارے میں کہہ رہی ہو؟ مارے دو کہ اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ بولتے ہوئے گلے میں شدید درد کا احساس ہو رہا تھا، اور غلط نہیں کہہ رہی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور چلی گئی۔ نیلم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اس روز وہ کوئی پیریڈ بھی اٹینڈ نہیں کر سکی۔ روزی نے مجھے کتنا غلط سمجھا، کیسے سوچ لیا اس نے کہ میں اس سے جلتی ہوں، میں تو اتنا چاہتی ہوں اسے، کس قدر پریشان ہوں میں اس کے لیے۔ تو کیا روزی کو مجھ سے کوئی محبت نہیں تھی؟ جبھی تو اتنے آرام سے مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ بوجھل دل اور نم آنکھوں کے ساتھ سارا دن وہ تنہا ہی رہی۔ گھر آ کر بھی خاموشی سے کمرے میں لیٹ گئی۔ روزی کے الفاظ بار بار پتھروں کی طرح سے برس رہے تھے اس پر، اور سارے وجود میں درد ہونے لگتا تھا۔ اتنا غلط کیسے سمجھ لیا اس نے مجھے؟ شام کو وہ عروسہ کے ہاں پڑھنے نہیں، دل کا بوجھ ہلکا کرنے گئی تھی۔ کیا بات ہے، آج بڑی خوش دکھائی دے رہی ہو؟ اس کا اترا چہرہ دیکھ کر جنید نے اپنے انداز میں پوچھا تھا۔ جنید بھائی، روزی بہت ظالم ہے، اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ سفیر کے لیے اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے نا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بے حد حیران ہو کر اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور آنسوں سے تر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے اکثر سچے خواب دکھائی دیتے ہیں، وہ لاپرواہی سے کہہ کر اس کی کتابیں میں دیکھنے لگا۔ وہ ایسا بھی کہہ سکتی ہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دنیا بڑی سنگ دل ہے، تم معصوم سی سادہ دل لڑکی ہو، حیران کرنے والے قدم قدم پر ملیں گے۔ پتہ ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کی اور سفیر کی محبت سے جلتی ہوں، حسد کرتی ہوں ان دونوں سے۔ اس کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ کہنے دو جو کہتی ہے، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ اس نے میری دوستی کو پہچانا نہیں، یہ دکھ مجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ نیلم، تمہارے لیے یہی اچھا ہے۔ خواہ مخواہ ایسی لڑکی پر محبت لٹا رہی تھی جو اس کے مفہوم کو سمجھتی ہی نہیں تھی۔ جو لڑکی راہ چلتے کسی آوارہ سے لڑکے کے فضول خط پڑھ کر خوش ہو سکتی ہے، اس سے گھٹیا قسم کا عشق لڑا سکتی ہے، بھلا وہ تمہاری دوست کہلانے کے قابل ہو سکتی تھی؟ وہ پہلے ایسی نہیں تھی۔ اس نے دوپٹے سے آنکھیں رگڑی۔ وہ ایسی ہی ہوگی، بس اسے سفیر جیسے کسی لڑکے کی تلاش تھی۔ پتہ ہے اس کے ابا یہ سوچ کر خوش ہیں کہ ان کی بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے، محنت کر رہی ہے۔ اس کی امی بھی بڑا پیار کرتی ہیں، اعتماد کرتی ہیں اس پر، اور اسے کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ کہتی ہے زندگی ہماری اپنی ہے، ہم جیسے چاہیں اسے گزاریں۔ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی یہ خود غرضی ہے اور اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑ جاتا ہے، مگر میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ دوستی ختم کر کے چلی گئی۔ تم کچھ بھی کہہ لیتی، فائدہ تو کوئی نہیں تھا، وہ تمہاری کوئی بات بھی نہ سنتی۔ سیدھی راہ پر تب ہی آئے گی جب ٹھوکر ملے گی، خدا نہ کرے اسے کوئی ٹھوکر لگے۔ وہ بے ساختہ ہی کہہ بیٹھی، آج پڑھائی تو ہوگی نہیں کہ آنسوؤں کی تو دھن میں تمہیں میں تو ٹھیک سے دکھائی نہیں دے سکتا، تو لفظ کہاں نظر آئیں گے؟ آج میں پڑھنے آئی بھی نہیں تھی، دل بہت اداس تھا، میں یہ سب کسی سے کہہ دینا چاہتی تھی۔ اچھا کیا، ورنہ دل پر بوجھ رہتا۔ میں کل کالج بھی نہیں جاؤں گی، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے بھویں اچکا کر نہایت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہاں روزی بھی ہوگی مجھ سے خفا اور دور دور، بھلا میں یہ بات کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ آواز بھر گئی۔ روزی نے کہا تھا نا زندگی ہماری اپنی ہے، ہم جیسے چاہیں اسے گزار دیں، اور تم اسے کہنا چاہتی تھی نہیں ایسا نہیں ہے، ہماری زندگی پر بہت سے لوگوں کا حق ہوتا ہے، ان سب لوگوں کا جن کو ہم سے بہت پیار اور امیدیں ہوتی ہیں۔ اور اب نیلو، تم خود ہی روزی کی بات پر عمل کرنے جا رہی ہو، تمہیں اس وقت کسی کی پرواہ نہیں، تمہیں اپنے ابا کا خیال نہیں، جنہوں نے پتہ نہیں کتنی مشکل سے تمہاری کالج کی فیس ادا کی ہوگی، تمہاری امی جو
جو گھر کے کام کاج خود ہی کرتی ہیں کہ بیٹی پڑھ لے، عروسہ باجی جو تمہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے کہتی ہیں اور میں جو اتنا سارا وقت تمہیں دیتا ہوں، تم ہم سب کے لیے دکھ کا باعث بن رہی ہو، تمہیں صرف اور صرف روزی کی پرواہ ہے اور کسی کی نہیں۔ یوں تو سوچا بھی نہ تھا کہ واقعی وہ غلطی کرنے جا رہی تھی۔ شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آئندہ کبھی ایسی بات نہ کرنا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، اچھی لڑکی ہی بنی رہو۔ اور سنو، اس طرح کے لوگ تو زندگی کے راستوں پر ملتے رہتے ہیں، جب تک سفر کا ساتھ رہتا ہے دوستی بھی ہو جاتی ہے، پھر جب وہ راستہ بدلنا چاہے تو انہیں جانے دو، بس ان کا خیال رکھو جو قدم قدم ساتھ رہنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ روزی کل تک تمہارے ساتھ تھی، اب اس نے راستہ بدل لیا ہے، اب وہ ماضی کا حصہ بن گئی ہے، تم اسے بھول تو نہیں سکتی مگر اس کے ساتھ ساتھ رہ بھی نہیں سکتی، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اپنے راستوں پر نظر رکھو؟ اس نے اتفاق کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے روز وہ بوجھل دل و ذہن کے ساتھ کالج آئی اور گیٹ سے اندر آتے ہی اس کی آنکھوں نے روزی کو تلاشا۔ وہ کہیں نہیں تھی، پھر آنے والے کئی روز تک وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ اب کالج آتے ہوئے اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، ہاں وہ کچھ فکر مند ضرور تھی، آخر کیا وجہ ہے اس نے کالج آنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ یہ تو اس سے چند روز بعد پتہ چلا۔ اس کی کلاس فیلو رابعہ کہہ رہی تھی، سنو وہ تمہاری دوست ہے نا روزینہ، وہ یونیفارم پہن کر گھر سے تو آ جاتی ہے مگر گیٹ سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے، آخر کون ہے وہ لڑکا، کیا لگتا ہے اس کا؟ لڑکی نے رازداری سے پوچھا۔ مجھے کیا پتہ کون ہے، کیا لگتا ہے، روزی اب میری دوست نہیں ہے، اب میں اس کو نہیں جانتی، مگر تم دونوں تو اتنی اچھی دوست تھیں۔ اس کی حیرت یقینی تھی، ہاں کبھی تھی، اب یہ بات پرانی ہو چکی ہے، اب وہ ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ بیگ کندھے پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گئی۔ میں نے ٹھیک کہا ہے، مجھے اس کی بدنامیوں میں سے کوئی حصہ نہیں بٹانا، لوگ اسے میری دوست سمجھیں اور میری طرف اشارہ کر کے اس کی بات کریں، مجھے یہ بھی قبول نہیں۔ شام کو وہ پڑھنے نہیں گئی کہ جنید نے کل ہی کہہ دیا تھا 2 روز کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، میری نالائق شاگرد، تم خوش ہو جاؤ اور پڑھائی سے جان چھوٹنے پر خوشی مناؤ۔ عروسہ اس کے ہاں آئی تھی، وہ کمرے میں بیٹھی امی کی قمیض کی ترپائی کر رہی تھی، اسے دیکھا تو سب ایک طرف رکھ کر بے اختیار اس کی جانب بڑھی۔ ہائے باجی آپ آئی ہیں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، میں نے سوچا آج نیلو کی پڑھائی سے چھٹی ہے، چلو کچھ پرانی باتیں ہی دہراتے ہیں۔ تم ہمارے گھر آتی ہو تو میں زیادہ بات نہیں کرتی، صرف اس لیے کہ تمہارا وقت بہت قیمتی ہے، تم پڑھنے آتی ہو اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جاؤ، اس سے بڑی خوشی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ باجی یہ سب آپ کی محنت اور کوشش کا نتیجہ ہے، میں اگر روزی سے اتنی مختلف ہوں تو اس میں بھی آپ ہی کا ہاتھ ہے۔ ہاں جنید نے مجھے ساری بات بتائی تھی، اس نے تمہیں سمجھایا بھی تھا، مجھے خوشی ہے تم نے اس کی باتیں مان لی ہیں، کیوں نہ مانتی، انہوں نے جو کچھ سمجھایا تھا میرے فائدے کے لیے ہی تھا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، جنید بھی تعریف کر رہا تھا۔ ہاں جنید بھائی اور میری تعریف، حیرت شدید اور حیرت، وہ کچھ بے یقینی سے عروسہ کو دیکھنے لگی، اس کے انداز پر عروسہ کو ہنسی آ گئی، وہ تو یوں ہی مذاق میں چڑھتا ہے ورنہ تو تمہاری تعریف ہی کرتا ہے، تم سمجھدار بھی ہو اور حساس بھی۔ سچ کہتی ہوں باجی میں ایسی تو نہیں تھی، یہ تو آپ کی تربیت ہے، آپ نے مجھے ایسا بنا دیا ہے، آپ کا احسان تو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ کتنے عرصے کے بعد اس روز ان دونوں نے دیر تک باتیں کی، نیلم نے اسے کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دیا۔ رات کے 9 بجے آخر عروسہ اٹھ کھڑی ہوئی، اب چلتی ہوں، تمہارے بھائی بھی آنے والے ہی ہوں گے، کتنا مزہ آیا ہے آج، ہم نے بہت دنوں کے بعد اتنی باتیں کی ہیں۔ وہ بہت خوش تھی۔ عروسہ کے جانے کے بعد وہ کتابیں کھول کر بیٹھ گئی، جبکہ اس سے پہلے اس وقت وہ سو جایا کرتی تھی۔ جنید بھائی نے میری تعریف کی ہے، وہ مجھے یوں ہی مذاق میں بیوقوف اور نالائق کہتے ہیں، اب میں بہت دل لگا کر پڑھوں گی، انہیں حیران کر دوں گی۔ کتنی خوش ہو رہی ہے، جنید بھائی بھی تعریف کرتے ہیں، وہ تو خود اتنے عقل مند اور لائق ہیں، میں تو ان کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکتی، اور جو مذاق کرتے ہیں عروسہ باجی ہنس پڑتی ہیں، اکثر میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ جب وہ شہر واپس آیا، نیلم پڑھنے کے لیے گئی تو انداز کچھ ایسا تھا، اس نے بھی محسوس کیا، کپڑے استری کیے ہوئے، سر پر استری شدہ چادر، چہرہ کچھ زیادہ ہی صاف اور سنجیدہ۔ کیا بات ہے، کیا خواب میں کوئی بشارت ہوئی ہے؟ تم تو نہایت معتبر سی شخصیت نظر آنے لگی ہو۔ وہ ہنسا تو منہ پھلانے کی بجائے وہ بھی مسکرا دی۔ جان جو گئی تھی، ایسا احمق مجھے سمجھتے نہیں جتنا ظاہر کرتے ہیں۔ کیا 2 دن میں BA پاس ہو گئی ہو؟ اس نے آنکھیں مزید کھول کر بغور اور حیرت سے دیکھا۔ کیوں، عقل کیا BA پاس کرنے پر ہی ملتی ہے؟ زبان بھی مل گئی۔ جنید کو جھٹکا لگا، وہ ہنس کر سامنے رکھی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ تمہاری روزی بیگم نے کالج آنا شروع کیا یا نہیں؟ مجھے کیا پتا، میں اس سے دوستی ختم کر چکی ہوں۔ اس نے کتاب کھول لی۔ میں سمجھا اس کی واپسی کی خوشی میں تم نے یہ اچھے کپڑے پہنے ہیں، اب وہ واپس آ بھی جائے تو میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ لوگ جانتے ہیں وہ ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہے، کالج کے بہانے کہیں اور جاتی ہے، اکثر لڑکیاں اس کی اس حرکت پر باتیں بناتی ہیں، اگر میں اس سے ملوں گی تو لوگ بھی مجھے بھی ایسی لڑکی سمجھیں گے کہ لوگ دوستوں کے حوالے سے ہی کردار کا اندازہ لگاتے ہیں۔ بس اب میں بے ہوش ہونے لگا ہوں، ذرا پانی پلاؤ مجھے۔ جنید بھائی آپ اس طرح نہ کیا کرے، وہ شرمندہ سی ہو گئی، تم مجھے حیران کرتی جا رہی ہو، آپ کی امی کہاں ہیں؟ آج مجھے ان سے کروشے کی بیل بھی سیکھنا ہے۔ امی تو خالہ کے گھر گئی ہوئی ہیں، کل دوپہر تک شاید واپس آ جائیں۔ جنید بھائی میری ٹیچر کہتی ہیں اب میں بہت لائق ہوتی جا رہی ہوں، اور یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی۔ ہاں ضرور، شکریہ ادا کرنا تو تمہارا فرض بنتا ہے، میں نے محنت بھی تو بڑی کی ہے تمہارے ساتھ۔ وہ ہنس پڑی، یا اللہ یہ آج کیا ہو گیا ہے، میں تو تمہارا پھولا ہوا ناراض منہ دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں۔ اب میں ناراض نہیں ہوں گی، مجھے عروسہ آپی نے بتا دیا ہے
کہ آپ مجھے اتنا احمق سمجھتے نہیں جتنا کہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ کالج سے واپس آئی، آج گرمی کچھ زیادہ تھی اور پیاس سے بری حالت تھی۔ گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں اندازہ تو آتی آوازوں سے ہو گیا، مگر پانی پینے کے لیے سیدھی باورچی خانے میں گئی، پھر چادر اتار کر اوپر ڈالی اور کمرے میں آئی۔ سامنے عروسہ باجی اور ان کی امی بیٹھی امی جی سے باتیں کر رہی تھی۔ میز پر مٹھائی کا ڈبہ بھی پڑا تھا۔ یہ مٹھائی وہ جاتے ہی ادھر لپکی، بھوک بھی تو بہت لگ رہی تھی۔ گلاب جامن اٹھا کر کھانے لگی تو تینوں ہنس پڑی۔ کیا ہوا؟ اس نے کھانے کے دوران پوچھا۔ میری بیٹی بڑی پیاری ہے، عروسہ کی امی نے اٹھ کر گلے سے لگا لیا۔ میں ابھی کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ وہ کتابیں اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی تو عروسہ بھی چھپکے چھپکے آ گئی۔ پتہ ہے یہ مٹھائی کیوں لائے ہیں ہم؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں مانگ لیا ہے تمہاری امی سے؟ کیا مطلب آپی؟ وہ حیران ہوئی اور جلدی سمجھ بھی گئی۔ یہ میری ہی نہیں جنید کی بھی مرضی تھی پیاری نیلو۔ وہ کہتا ہے اصل چیز کردار ہوتا ہے، اور نیلو جیسی باکردار لڑکی میں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا؟ مگر آپی آپ لوگ تو اتنے امیر ہیں، ہم ایسی بات مت کرو نیلو، مجھے تو تم پہلے سے ہی پسند تھی۔ اب تو میرے بھائی کی بھی یہی رائے ہے۔ حسن پہلی نظر میں متاثر کرتا ہے، دولت کا اثر بھی جلد اتر جاتا ہے، مگر کردار کی چمک کبھی نہیں مانند پڑتی۔ اس کی دمک عام سے چہرے کو بھی خاص بنا دیتی ہے۔ اور تم تو ہو بھی بہت پیاری۔ میں کچھ بیوقوف بھی تو ہوں آپی، وہ عروسہ سے تو ہر بات کہہ دیتی تھی۔ جنید نے پسند کیا، ہو سکتا ہے اسے بیوقوف لڑکیاں ہی پسند ہو۔ عروسہ کھلکھلا کر ہنسی اور اسے گلے لگا لیا۔ جنید آپ نے مجھے پسند کر لیا، میں حیران ہوں اور خوش بھی۔ اب پھر شکریہ ادا کرنا فرض بنتا ہے، مگر میں نہیں ادا کروں گی یہ فرض، مگر دل میں بار بار کہتی ہوں آپ کا شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔